وہ بیڈ پر لیٹی اپنی زندگی کے گزشتہ ماہ و سال کو سوچنے لگی۔ کیا تھی وہ؟ ایک عام سی لڑکی، ماں باپ کی اکلوتی اولاد، جس کی دنیا اس کے ماں باپ سے شروع ہو کر انہی پر ختم ہوتی۔ باپ کے لیے نور تھی تو ماں کے لیے حیا۔ ہاں، وہ نور الحیا تھی۔ بیٹی کو ڈاکٹر بنتے دیکھنا اس کے باپ کی سب سے بڑی خواہش تھی، اور نور الحیا کے لیے اس کے والدین کی ہر بات پتھر پر لکیر تھی۔ جس دن میڈیکل کی ڈگری ملی تھی، اس کے ماں باپ کتنا روئے تھے۔ ان دنوں کو یاد کرتے آنسو آنکھ سے نکلتا تکیے میں جذب ہو گیا تھا۔ پھر نوکری کے لیے بڑے ہسپتال گئی، کیونکہ اس کا خواب تھا بڑی ڈاکٹر بننا۔ ایک دن اس کی زندگی میں حادثاتی طور پر ریان سکندر شاہ کی آمد ہوئی۔ جانے انجانے میں اس سے محبت کر بیٹھی۔ دل کی دہلیز پر صرف اسے ہی براجمان کر رکھا تھا۔ خود کو خوش قسمت سمجھتی کہ ایک خوبرو مرد اس کا ہے، صرف اور صرف اس کا۔ لیکن شاید قسمت نور الحیا پر مہربان نہ تھی۔ وقت نے ایسا کاروار کیا کہ اسے لہو لہان کر گیا۔ جس شخص کو اپنا سب کچھ مان چکی تھی، وہ بڑی محفل میں اس کے وجود کو داغدار کر گیا۔ اس کے کردار کو سوالیہ نشان بنا ڈالا، لوگوں سے نظریں چرانے پر مجبور کر ڈالا۔ ایک عام سی لڑکی جو اس کے عشق کی جستجو میں نکلی تھی، قسمت کی ستم ظرفی تھی، یا کیا کہ وہ عشق کی منزل پانے کی بجائے رسوائے زمانہ ٹھہری تھی۔ جستجوئے عشق نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے والدین پر، اس کے کردار پر سوالیہ نشان چھوڑ گیا، اور آج وہ کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ دل تھا کہ خون کے آنسو رو رہا تھا، آنکھوں سے گرم سیال بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ بے شک اس کے والدین نے اس کے لیے اچھا فیصلہ ہی کیا تھا، لیکن وہ اس دل کا کیا کرتی جس پر کوئی اور براجمان تھا۔ یہی تو ستم تھا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود دل اسی کے نام پر دھڑکتا تھا، کیونکہ نور الحیا کو ریان سکندر شاہ سے محبت نہیں، عشق ہو گیا تھا۔ بے بسی سے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ حیا، ماں کی آواز پر قرب سے آنکھیں میچ گئی، خود کو رونے سے باز رکھنے کے لیے ہونٹ کچلنے لگی۔ ماں تھی، پچھلے کچھ دنوں سے بیٹی کی حالت دیکھ رہی تھی، اور ماؤں کو الفاظ کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو بن کہے ہی دل کا حال جان جاتی ہیں۔ آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ ماں کی پرسکون آغوش ملتے ہی ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ اپنے اندر کی گھٹن اور ریان شاہ کی محبت کو وہ آنسوؤں کے ذریعے بہا دینا چاہتی تھی۔ فریدہ بیگم کے سینے سے لگی وہ کافی دیر روتی رہی۔ وہ تمہارے قابل نہیں تھا میری جان۔ اور نور الحیا کی سانسیں اٹک گئیں۔ وہ کیسے جانتی تھی؟ آنسوؤں میں روانی اور شدت آ گئی۔ اماں، خدا گواہ ہے، میں نے دولت کی خاطر محبت نہیں کی۔ میں کیا کروں اماں، میرا دل میرا نہیں رہا۔ مر رہی ہے تیری حیا، وہ شخص مجھے نہیں بھولتا، میرا دل صرف اسی کے نام کی تسبیح کرتا ہے۔ کیوں کیا اس نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں اسے میری محبت نظر نہ آئی؟ اماں، وہ کہتا ہے میں بے حیا اور بد کردار ہوں۔ ارے اسے کوئی بتائے کہ نور الحیا نہیں ہے بے حیا، نور الحیا نہیں ہے بد کردار۔ نور الحیا عشق کرتی تھی اماں اس سے۔ محبت تو چھوٹا لفظ ہے۔ اس نے مار ڈالا مجھے۔ میں اسی دن مر گئی تھی اماں، جب اس نے مجھ سے منہ موڑا، جب بھری محفل میں مجھے برہنہ کر ڈالا۔ مر گئی نور الحیا۔ وہ یہ سب کیسے بول گئی، اسے خود اندازہ نہیں تھا۔ ایک دفعہ پھر وہ دہاڑے مار کر رونے لگی۔ فریدہ بیگم کا اپنی اکلوتی معصوم بیٹی کی حالت پر دل کٹ گیا۔ اس نے تجھے کھونا تھا، کھو دیا۔ اس نے تمہیں چھوڑنا تھا، چھوڑ دیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس نے صرف زندگی کا ایک پل کھویا، اور تم نے اس ایک پل میں پوری زندگی کھو دی میری بچی۔ حیا ان کی بات پر مزید رونے لگی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، کل کائنات ہی تو تھا وہ۔ فریدہ بیگم نے اسے رونے دیا، جانتی تھی اس کا رونا ضروری ہے۔ روتے روتے کب نیند اس پر مہربان ہوئی اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ فریدہ بیگم اس پر دکھ بھری نگاہ ڈال کر رہ گئی۔ ابھی تو اسے ایک اور خبر بھی دینی تھی کہ آج نہ صرف اس کی منگنی ہے بلکہ نکاح بھی ہے۔ یہ خبر سن کر وہ نہ جانے کیا رد عمل دکھاتی۔ اب اس کی شکستہ حالت دیکھ کر ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کچھ بتانے کی۔ اس کا بکھرا وجود ان کی زبان پر تالا لگا گیا۔ اپنے آنسو صاف کر کے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ حیا کا نازک وجود رونے کی شدت سے ابھی بھی ہلکورے کھا رہا تھا۔ کمرے میں اس کے سونے کے باوجود بھی سسکیاں گونج رہی تھی۔ فریدہ بیگم لائٹ بند کر کے باہر آ گئی۔ ابھی صبح کے 11 بج رہے تھے۔ نکاح اور منگنی کی چھوٹی سی تقریب 7 بجے تھی، اس لیے اسے سونے دیا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ دانیال کی آواز پر اس کی سوچوں کا ارتکاز ٹوٹا۔ وہ جو کھڑکی سے ڈوبتے سورج کو نہ جانے کتنی حسرت سے دیکھ رہا تھا، دانیال کی آمد سے محویت میں خلل پیدا ہوا۔ یقیناً کوئی اور فرد ہوتا تو وہ شدید بدتمیزی کا مظاہرہ کرتا، کیونکہ ابھی وہ کسی سے نہ بات کرنا چاہتا تھا، نہ ملنا۔ اسے تنہائی چاہیے تھی، صرف تنہائی۔ لیکن یہ کوئی عام فرد نہیں تھا اس کے لیے، بلکہ دانیال سکندر شاہ تھا، جس کی ہر بات ریان کے لیے حرف آخر تھی۔ اپنی ساری پریشانیاں وہ بچپن سے ہی دانیال کو دینے کا عادی تھا، لیکن یہ پریشانی وہ چاہ کر بھی اسے بتا نہیں پا رہا تھا، کیونکہ دانیال کے غصے کو جانتا تھا۔ وہ حیا کو اپنے طریقے سے منانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہوں اب، بیڈ کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دانیال نے آگے بڑھ کر فوراً ناکام بنا دی۔
मसला बताओ। खटाक से सवाल आया, जिससे बचने की रियान सर तोड़ कोशिश कर रहा था। गले में गिल्टी उभर कर मादूम हुई। मैं बिजनेस नहीं करना चाहता कुछ अरसा। सोच समझ कर जवाब आया, अलबत्ता दानियाल से नज़रें मिलाने से कासिर था। ये मोहब्बत के चक्कर छोड़ दो, सब बकवास है, आई समझ। रियान ने झटके से रुख मोड़ा। क्या वो सब जानता था तो उसे गलत क्यों नहीं कह रहा था वो? ठीक किया तुमने। शायद वो उसका जहन पढ़ रहा था। रियान की आंखें हैरत से फैल गईं। उसकी गलती को कैसे ठीक कह सकता था वो? भाई? सदमे से महज होंठ हिले थे। क्या भाई? हाँ, हालत देखो अपनी उल्लू के पट्टे। आज उससे सौ करोड़ मोहब्बत हुई है, कल किसी और से हो जाएगी, ये कोई मसला नहीं है, लिहाजा भूल जाओ। मैं यहाँ लड़कियों की लाइन लगवा सकता हूँ, लेकिन याद रखो हम सिकंदर शाह खानदान से हैं। अपना थूका हुआ चाटना नहीं सीखा हमने, समझे? मोहब्बत लिबास की तरह थोड़ी होती है कि बार बार बदल लो। ये तो कफन की तरह होती है, एक बार पहन लिया तो बस पहन लिया, और उसे गलती को सुधारना कहते हैं, थूके हुए को चाटना नहीं। आज पहली बार वो दोनों इस तरह रूबरू थे। दानियाल की तनी रगे देखकर रेयान पल भर के लिए खौफजदा हो गया। व्हाट द हेल दिस ब्लडी लव इज जस्ट अ ड्रामा एंड इट्स लास्ट एपिसोड इज बॉडी। उसके सर पर पहुंचकर दहाड़ा। रेयान बेसाख्ता पीछे को खिसका, आंखों में खौफ ही खौफ था। ओके, तुम्हें वो चाहिए? कितनी रातों के लिए? 1, 2 या 3? इससे ज़्यादा नहीं, और इन 3 रातों में ये मोहब्बत ख़त्म होनी चाहिए। दानियाल ने गहरी सांस लेकर कहा। रेयान ने हैरत, बेयकीनी और सदमे के मिले जुले तासरात लिए उसे देखा। मैं उसके जिस्म से नहीं, रूह से मोहब्बत करता हूँ भाई। और आपको लगता है कि मैं उसको 3 रातों के लिए इस्तेमाल करूँगा तो मोहब्बत ख़त्म? वो मोहब्बत नहीं, हवस होती है। लेकिन मैं इश्क की सीढ़ी पर कदम रख चुका हूँ। नहीं चाहिए उसका जिस्म, उसकी रूह तक रसाई हासिल करूँगा। ये फिल्मी डायलॉग बंद करो और मैं देखता हूँ कैसे मिलती है वो तुम्हें। अब तुम खुद करोगे ये काम, क्योंकि मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं करूँगा। हाँ, जब वो मिल गई तो मुबारकबाद ज़रूर देने आऊँगा। कमीना, शाह ख़ानदान के नाम पर धब्बा हो तुम। वो गुस्से से तनफन करता ये जा वो जा। रेयान ने बेबसी से तकिए पर सर गिरा लिया। वो बुरी तरह अंधेरे में फंस चुका था। रोशनी के दूर दूर तक कोई आसार न थे। जो हर बार उसे रोशनी दिखाता था वो तो उससे नाराज़ होकर जा चुका था। दुखते सर के साथ वो गहरी सोचों में फंस गया। हया बेयकीनी से सामने देख रही थी। आज न सिर्फ उसके पैरों में जंजीरें बंध रही थी, बल्कि मौत का परवाना भी जारी होना था। निकाह का जोड़ा सामने बेड पर पड़ा था। एक नज़र अपनी माँ पर डाली। आंखों में बेबसी की तवील दास्तां रकम थी, और नूरुल हया को माँ का बेबस वजूद देखकर एक लम्हा लगा था फैसला करने में। नूरुल हया अपना फैसला रब पर छोड़ चुकी थी, और खुदा बेहतरीन मुनसफ है। मरे कदमों से चादर लेकर बाहर आई तो बाप के चेहरे पर खुशी देखकर फैसला मजीद मजबूत हो गया। कई लम्हे उनके सीने से लगी रोती रही। अगर मोहब्बत को आंसुओं के ज़रिए बहाया जा सकता तो नूरुल हया के दिल में अब तक रेयान सिकंदर शाह की मोहब्बत की एक बूंद भी ना होती। लेकिन मोहब्बत तो जानलेवा अजाब था, जिसका वो बुरी तरह शिकार हो गई थी। टैक्सी बाहर खड़ी थी। एक पुरनम निगाह दोनों पर डालकर वो घर की दहलीज से निकल गई। फरीदा बेगम उसे पार्लर तक छोड़ आईं, लेकिन चूंकि घर में भी काफ़ी काम थे इसलिए वापस आ गई। उनका इरादा थोड़ी देर बाद आकर ले जाने का था। हल्के नारंगी रंग के लहंगे में वो अपना सोगवार हुस्न लिए बैठी थी। नूरुल है अपना फ़ैसला अपने रब पर छोड़ चुकी थी, और जब फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ दिया जाता है तो अल्लाह फ़ैसला अपने हिसाब से लेता है। लोग भूल जाते हैं कि जो हंसता है वही रुलाता है। ब्यूटिशियन के किए गए मेकअप ने उसके तीखे नकूश को मज़ीद संवार दिया था। खुद पर एक पुरशिकवा निगाह डाली। ये तैयारी तो किसी और के लिए होनी थी। वो सोच चुकी थी कि निकाह के बाद वो इस शख्स के लिए आंसू नहीं बहाएगी, लेकिन अभी तो कोई कैद ना थी, इसलिए खुद को रोकने की बजाय दिल खोल कर आंसू बहाए। मैम, मेकअप ख़राब हो रहा है, प्लीज़ डोंट क्राई। और वो उसे क्या बताती कि उसकी तो पूरी ज़िंदगी इस मेकअप की तरह ख़राब होकर एक बदनुमा दाग बन चुकी थी। वो काफ़ी देर से माँ का इंतज़ार कर रही थी। खुद को शीशे में देखकर उसका दम घुट रहा था। अपना भारी लहंगा उठाकर बाहर गेट के पास आ गई। खुद को चादर में छुपाकर करीब ही बेंच पर बैठकर हाथों की लकीरों को देखने लगी। टायरों की चिराहट से चौंकी। गेट खोलकर कोई धाड़ से अंदर आया। मुंह पर रुमाल की वजह से चेहरा देखने से कासिर थी। उसको सोचने समझने का मौका दिए बगैर बाजू से घसीटकर कैरी डिब्बे में पटका। हवास बहाल हुए तो चिल्लाना चाहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि वो उसके मुंह पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर चुके थे। वो होशो हुट से बेगाना होकर उनकी बाहों में थी। ये सब इतना आनन फानन हुआ कि ना कोई गवाह था ना सबूत, और गार्ड तो पहले ही अपना ज़मीर बेच चुका था। हवा की बेटी की इज्जत की धज्जियां बखेरने वाले थे, और सितम ज़रफ़ी थी कि ना कोई गवाह था ना सबूत। और ये सब किसने करवाया, क्यों करवाया, कुछ पता ना था। जाने किसने इससे कौन सी बात का बदला लिया था। गाड़ी शहर से बाहर किसी सुनसान वीरान जगह पर एक पुराने फ्लैट के सामने रुकी।
اس شخص نے ایک نگاہ پیچھے ہوش و خود سے بیگانہ لڑکی پر ڈالی، جس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر پل بھر کے لیے اس کے قدم ڈگمگائے، لیکن شیطان اور ہوس اس پر بری طرح حاوی تھی۔ اسے ایک تاریک کمرے میں جا کر بند کر دیا۔ وہ نہ جانے کتنے لمحے ہوش و خود سے بیگانہ وہاں موجود رہی۔ فریدہ بیگم اسے لینے آئی تو آگے سے جو خبر ملی، سر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ بقول پارلر انتظامیہ، حیا کسی آدمی کے ساتھ خود ہی جا چکی تھی۔ دل میں وہموں اور برے برے خیالات نے انگڑائی لی۔ کانپتے ہاتھوں سے آخری امید کے طور پر گھر کال ملائی، اور جواب سن کر فریدہ بیگم کو لگا وہ بھرے چوپال میں ان کی عزت روند گئی۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا اور وہ نہ جانے کہاں تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گھر پہنچی تو آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ حیا کے باپ کو ہارٹ اٹیک آ چکا تھا۔ ایک دل ہراش چیخ کے ساتھ وہ بھی ہوش و خود سے بیگانہ ہو گئی۔ جب ہوش آئی تو خود کو ہسپتال میں پایا۔ ذہن میں زور دینے سے پتہ چلا کہ ان کی حیا بھاگ گئی تھی، اور اس کا باپ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور ہارٹ اٹیک اس کا مقدر بنا۔ کمرے سے باہر نکلی، کوریڈور میں مرجھائے چہرے دیکھ کر دل رک سا گیا۔ من من کے بھاری قدم اٹھاتی ان تک پہنچی۔ بھائی صاحب نہیں رہے فریدہ، کھا گئی وہ ڈائن، میرے بھائی کو کھا گئی وہ کل منہی، اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی۔ ہائے میرا معصوم بھائی، اللہ برباد کرے اسے، ذلیل کرے، غارت کرے اس حیا کو۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی، پل بھر میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ اور پھر ہسپتال کے دور و دیوار نے فریدہ بیگم کی دردناک چیخیں سنی تھی۔ خوشی کے گھر میں موت کا سا سما ہو گیا۔ کیسا بد نصیب باپ تھا، جوان اور اکلوتی بیٹی موت کے منہ میں دھکیل گئی تھی، اور کیسی بد نصیب بیٹی تھی جو باپ کا آخری دیدار تو دور، موت تک سے بے خبر، ہوش و خود سے بیگانہ کسی فلیٹ میں پڑی تھی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر وہ کسمسائی، بھاری ہوتی پلکوں کو بمشکل کھول کر دیکھا تو پل بھر کے لیے تو سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کون ہے، کہاں ہے۔ جیسے جیسے ذہن بیدار ہوا تو سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے۔ خود پر نظر دوڑائی تو خود کو بندھا دیکھ کر رونے لگی۔ منہ پر پٹی کی وجہ سے آواز دب گئی۔ کمرے میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا تو دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے کھڑا کوئی شخص فون پر بات کر رہا تھا۔ پیار سے کہا تھا نا ڈارلنگ، تم نہیں مانی، اس لیے مجھے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑی۔ خباثت سے ہنستا وہ نور الحیا پر سکتہ طاری کر گیا۔ ریان، یس سویٹ ہارٹ، یور لور، یور ایکس بوائے فرینڈ۔ سر ایک دفعہ پھر بھاری ہونے لگا، اور نظروں کے سامنے جو دو چہرے لہرائے تھے وہ کوئی اور نہیں اس کے ماں باپ کے تھے۔ اس کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر اس وجود نے خباثت سے کہکا لگایا۔ سامنے پڑا بکھرا وجود اس کے اندر چھپی شیطانیت اور ہوس کو ہوا دے گیا۔ ساری انسانیت بھلائے وہ اپنی ہوس مٹانے کے لیے اس پر جھکا۔ بنتے ہوا کو بری طرح روندتا چلا گیا تھا۔ نور الحیا کا بے ہوش وجود خود پر گزری قیامت سے انجان بھاری دعاؤں کے زیر اثر بے جان پڑا تھا۔ پوری رات ہوا کی بیٹی کو کچلا گیا، لیکن نہ کسی نے آنا تھا، نہ کوئی آیا۔ اگلی صبح ایک ویران علاقے میں اس کا بے ہوش وجود نیم برہنہ حالت میں ملا۔ اس کی حالت اس پر گزرے رات بھر کے ظلم کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا، اور جستجوئے عشق میں نکلی ایک عام سی لڑکی ویرانے میں عبرت کا نشانہ بنی مدھم سانسیں لے رہی تھی۔ ارے یہ تو لڑکی ہے، ہاں واقعی دلہن لگ رہی ہے۔ بہن اس کی حالت تو دیکھ، پیچھے ہٹو، اپنے یار کے ساتھ بھاگی ہوگی۔ ارے نہیں، لگتا ہے زیادتی ہوئی ہے بیچاری کے ساتھ، حالت تو دیکھو، کسی عاشق نے کر دی ہوگی یہ حالت۔ آج کل بیٹیوں کے نام پر دبائی ہیں یہ، اللہ کسی کو ایسی بیٹیاں نہ دے، لعنت ہو اس پر۔ ارے اس کا سانس رک رک کر آ رہا ہے، مرنے دو، ویسے بھی زندہ رہ کر ماں باپ کو ہی مارے گی۔ بھانت بھانت کی زبانیں، بھانت بھانت کی باتیں، سچائی جانے بغیر ہر کوئی اسے لعنت ملامت میں مصروف تھا۔ آج پورے 6 دن بعد اسے ہوش آیا تھا۔ ایک تو ہیوی ڈرگ اور دوسرا زیادتی۔ اس کی حالت نہایت نازک تھی، کئی دفعہ وہ موت کے منہ میں جاتے جاتے بچی تھی۔ مندی مندی آنکھیں کھولی تو ہسپتال کا منظر نظر آیا۔ تھینک گاڈ آپ کو ہوش آیا، کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ سامنے کھڑی ڈاکٹر خوشی سے بولی۔ مم مجھے گھر جانا ہے پلیز، آج میرا نکاح، میں یہاں، مجھے گھر جانا ہے پلیز۔ ڈاکٹر مشال اس کی حالت پر غمگین ہو گئی۔ کیا وہ خود پر بیتے ظلم سے انجان تھی؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ پچھلے 6 دن سے ہسپتال میں تھی؟ آپ مسز حاشر ہیں نا؟ حیا نے دماغ پر زور دیا تو یاد آیا کہ اسے تو برتھ ڈے پارٹی پر دیکھا تھا۔ کیسے جانتی ہیں آپ مجھے؟ دیکھیں مجھے جانا ہے، آپ میری مدد کریں۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہی کہ آج میرا نکاح ہے؟ پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے۔ یو آر ریپڈ اینڈ اٹ ہیڈ بین 6 days یو آر انڈر آبزرویشن۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا جاننا ضروری ہے، ویسے بھی جلد یا بدیر پتہ لگنا ہی تھا۔ یہ تھی اس کی قسمت، یہ تھی اس کی اوقات، یہ تھا اس کا انجام، یہ تھا اس کی محبت کا صلہ۔ اور اس کو ایسی چپ لگی کہ ڈاکٹر مشال کی لاکھ کوششوں پر نہ ایک آنسو بہا، نہ ایک لفظ ادا ہو سکے اس کے منہ سے۔
مشال نے حاشر سے کہہ کر اپنے طور پر اس کے گھر کا پتہ نکلوایا اور وہاں سے جو اطلاعات ملی، ڈاکٹر مشال کو بیڈ پر لیٹی یہ لڑکی دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی لگی۔ اس کا باپ ہارٹ اٹیک سے مر چکا تھا، اور جب نور الحیا کئی دن گھر نہ لوٹی تو ایک رات اس کی ماں بھی چھپکے سے دنیا کو خدا حافظ کہہ کر شوہر کے پاس جا چکی تھی۔ بیٹی کو زمانے کی بھینٹ چڑھا کر وہ دونوں ساتھ ساتھ قبروں میں جا سوئے۔ کچھ بولو تو صحیح، 10 دن سے مشال اس کا بہنوں سے زیادہ اچھا خیال رکھ رہی تھی، لیکن وہ تو جیسے روٹ سی گئی تھی۔ تم تو بہادر لڑکی ہو۔ آج 10 دن بعد اس کی آنکھ سے آنسو بہا تھا، جیسے بتانا چاہتی ہو کہ نہیں ہے وہ بہادر۔ مجھ سے بات کرو پلیز۔ ہنوز خاموشی ہی خاموشی تھی۔ تمہیں گھر چلے جانا چاہیے۔ جان بوجھ کر گھر کا ذکر کیا۔ حیا نے جھٹکے سے اس کی طرف رخ موڑا۔ گھر نہیں جاؤں گی، حیا فوراً سے بولی، مبادا وہ زبردستی بھجوا ہی نہ دیں۔ گھر نہیں جانا تو کہاں جانا ہے؟ ہم زیادہ دن آپ کو نہیں رکھ سکتے یہاں۔ ڈاکٹر مشال کو زندگی میں پہلی بار کسی ریپ کیس کو ڈیل کرتے ہوئے اتنا دکھ ہو رہا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ نو، اماں ابا مر جائیں گے وہ۔ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ اللہ، میں کیسے بتاؤں گی سب کو؟ میں بے قصور ہوں، بے گناہ ہوں۔ حیا بے قصور ہے۔ یا اللہ، اس سے اچھا تھا تو مجھے پیدا ہی نہ کرتا۔ وہ بری طرح چلانے لگی، اور ڈاکٹر مشال جو چاہتی تھی کہ وہ بولے، انہیں لگا کہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی اس لڑکی کو بولنے کے لیے مجبور کرنا تھا۔ اس کی آہیں، اس کی چیخیں، اس کی باتیں۔ مشال خود بھی رو پڑی۔ جب اس کی حالت خراب ہونے لگی تو مشال نے چھپکے سے اسے بے ہوشی کا انجیکشن دے دیا۔ خود وہ دکھتے سر کو پکڑ کر پاس ہی صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئیں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے اب وہ سامنے لیٹی لڑکی کی اجازت بالکل نہیں لینے والی تھی۔ یہ امریکہ کے ایک اپارٹمنٹ کا منظر تھا، جہاں ریان سکندر شاہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ آنکھیں رونے کی شدت سے سرخ پڑ چکی تھیں۔ بکھرا حلیہ، بکھرا کمرہ، وہ کہیں سے بھی مغرور ریان سکندر شاہ نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کیسے اتنی بڑی غلطی کر دی میرے اللہ؟ میں کہاں ڈھونڈوں تمہیں حیا؟ میں جانتا ہوں ناقابل معافی غلطی نہیں، گناہ کیا ہے، لیکن جان کے نہیں کیا۔ میں مر رہا ہوں یہاں، شدید اذیت میں ہوں، مجھے معاف کر دو۔ حیا، آ جاؤ واپس پلیز۔ چلاتے چلاتے گلا بیٹھ چکا تھا، بولنا محال لگ رہا تھا، لیکن وہ چلا رہا تھا، پکار رہا تھا، مر رہا تھا، سسک رہا تھا۔ ہاں، انا کا پجاری، مغرور، ضدی، اکڑو ریان سکندر شاہ رو رہا تھا۔ پچھتاوے کا ناک بری طرح ڈس رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کی فتح اسے بری طرح رلا رہی تھی۔ پلیز کم بیک، آ جاؤ واپس، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، مت جاؤ مجھے چھوڑ کر، معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، خدا کا واسطہ ہے معاف کر دو مجھے۔ چلاتے چلاتے تھک کر وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا وجود انگاروں پر لٹ رہا تھا، لیکن شاید یہ ریان سکندر شاہ کا مقدر بن چکا تھا، بھیانک ترین مقدر۔ حیا کھڑکی کے پاس آنکھیں موندے کھڑی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں وجود میں تیز دار خنجر کی طرح چبھ رہی تھی، لیکن وہ بے پرواہ سی یوں ہی کھڑی تھی۔ اس نے رونا چھوڑ دیا تھا۔ کس لیے روتی؟ بلکہ کس بات پر روتی؟ اپنے ماں باپ کی بے رخی اور بے وفائی پر، جو اسے ظالم درندوں اور بھیڑیوں کے پاس چھوڑ کر منو مٹی تلے جا سوئے تھے۔ اس سے زیادہ دکھ کی خبر ہو سکتی تھی بھلا نور الحیا کے لیے، لیکن اس بدقسمت لڑکی نے مشال کے سامنے ایک آنسو نہ بہایا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ اچھا ہے مر گئے، اگر یوں نہ مرتے تو مجھ پر بیتی قیامت کا سن کر ویسے ہی مر جاتے۔ اور مشال ایک تعصب بھری نگاہ اس پر ڈال کر رہ گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ کمرے میں دل کھول کر روئی تھی۔ اس کی آواز باہر نہ جائے اس لیے منہ میں دوپٹہ ڈال چکی تھی۔ اس دن ہاسپٹل سے بے ہوشی کے عالم میں ہی مشال اسے اپنے گھر لے گئی، جس پر حیا نے بہت وویلا مچایا۔ مشال کی منتوں سماجتوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ کراچی کی بجائے ان کے پنڈی والے فلیٹ میں رہنے پر مان گئی تھی، اور مشال چونکہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ آ گئی۔ نور الحیا ہر وقت دور افق پر نہ جانے کیا تلاش کرتی رہتی تھی۔ مسکان تو جیسے چھن سی گئی تھی۔ پچھلے 2 دن سے اسے اپنی طبیعت میں بوجھل پن محسوس ہوا۔ مشال کی ضد پر ڈاکٹر کے پاس تو چلی گئی تھی، لیکن تھوڑی دیر پہلے مشال کی نانا کے باوجود فوراً واپس آ گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ خود کو کہیں چھپا لے جہاں کوئی اس کے ناپاک وجود کو نہ دیکھے۔ دنیا کی نگاہوں سے خود کو چھپا لینا چاہتی تھی۔ نور، آر یو میڈ؟ اتنی ٹھنڈ میں کیسے کھڑی ہو؟ مشال جو شاید ابھی ہسپتال سے آئی تھی، پریشانی سے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کرنے لگی۔ واٹ اباؤٹ مائی میڈیکل رپورٹ؟ وہ ہنوز سامنے دیکھ رہی تھی۔ یہ شال اوڑھو، اتنی ٹھنڈ میں بیمار ہو جاؤ گی۔ سوال مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا۔ مت بھولے میں خود ڈاکٹر ہوں، آپ نام بھی بتائیں تو مجھے خود بھی پتہ چل جائے گا۔ آپ بس کسی اچھی سی ڈاکٹر سے کل کا اپائنٹمنٹ لیں۔ کسی بھی احساس سے آری لہجہ۔ مشال ٹھٹکی۔ آج گئے تو تھے ڈاکٹر کے پاس، پھر کیا ضرورت ہے؟ حیا تلخ سا مسکرا دی۔ میرا نہیں خیال آپ کو بتانے کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی بتا دیتی ہوں، ابارشن کروانا ہے مجھے۔ مشال پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے تکے گئی۔ آر یو میڈ؟
تو آپ چاہتی ہیں کہ اس ناجائز اولاد کو دنیا میں لا کر میں اپنی جہنم سے بدتر زندگی کو مزید بدتر کر لوں؟ تو معاف کیجیے گا، اب اتنا ظرف نہیں ہے مجھ میں۔ وہ تلخی سے چیخی، مشال اچھل کر پیچھے ہٹی۔ تم واقعی پاگل ہو، کیوں ایک ایسی جان کی قاتل بننا چاہتی ہو جو بے قصور ہے، جو بھی اس دنیا میں بھی نہیں آئی؟ مشال کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ اچھا، کل کو یہی اولاد مجھ سے سوال کرے گی میرے ماضی کے بارے میں، میرے بارے میں، تو کیا جواب دوں گی؟ یہ بتاؤں گی کہ ایک بد کردار اور بے حیا لڑکی کی ایک ناجائز اولاد ہو تم؟ اور باپ کون ہے؟ وہ جس سے کبھی اس کی ماں نے عشق کی پینگیں لڑائی تھی، اور تم صرف ایک بدلے کا نتیجہ ہو؟ میں نہیں کر پاؤں گی، پلیز سمجھے مجھے، میں پاگل ہوں، واقعی پاگل ہوں۔ تلہی سے کہتی آخر میں وہ منتوں پر اتر آئی۔ مشال کو اس لڑکی سے ایک بار پھر ہمدردی محسوس ہوئی، اس کی ذہنی حالت پر ترس آیا۔ ہو سکتا ہے یہی اولاد تمہارے سارے دکھ سمیٹ لے، تم پر بیتی ہر ایک زیادتی، ظلم کا بدلہ لے۔ نور الحیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں بدلے کی بھینٹ چڑھا دوں اسے؟ وہ فوراً بولی۔ مشال نے مسکراہٹ دبائی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے اپنے اندر پلنے والے وجود سے محبت ہو گئی ہے، اور ہوتی بھی کیوں نہ، وہ ایک ماں کے ساتھ ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، اور لڑکیاں تو ہوتی ہی صنف نازک ہیں، نہ جانے کیوں بابا آدم ان کی عزتوں کو رون دیتا ہے۔ میں اسے اتنا مضبوط بناؤں گی کہ کوئی نور الحیا نہ بن پائے، اسے حالات سے لڑنا سکھاؤں گی۔ اگر بیٹی ہوئی تو اسے اپنی حفاظت کرنا سکھاؤں گی، جو میں خود نہیں کر پائی، اور اگر بیٹا ہوا تو اسے عورتوں کی عزت سکھاؤں گی۔ بتاؤں گی کہ یہ کھیل کا سامان نہیں ہے، یہ تو قوموں کا ممار ہوتی ہیں، نسلوں کی آمین ہوتی ہیں۔ مشال کی گود میں آنکھیں موندے جذب کے عالم میں وہ جانے انجانے میں اس وجود کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ارادے سن کر مشال کے ہونٹوں پر پرنم مسکان دوڑ گئی۔ گہری سانس فضا کے سپرد کر کے وہ اس پر کمبل ٹھیک کر کے باہر نکل آئی۔ خود سے وعدہ کیا تھا آج کے بعد اس واقعے کا تذکرہ تک نہیں کرے گی۔ میں کیا سن رہی ہوں سالار صاحب؟ اسپیکر سے شوق سی آواز ابھری۔ سالار مسکرا دیا۔ اب کیا سن لیا میری خالہ جانی نے؟ انہی کے انداز میں جواب دیا۔ بھائی ہم تو پرائے ہو گئے ہیں، ہمیں تو ارد گرد سے خبریں ملتی ہیں اب۔ میٹھا سا شکوہ آیا۔ نہ کریں خالہ، چھوٹا سا بچہ ہوں میں، شرم آ رہی ہے مجھے۔ دوسری جانب سے بے ساختہ کہکا آیا۔ شی از ریئلی پریٹی۔ تو میں کسی سے کم ہوں کیا؟ لڑکیاں مرتی ہیں اپن پر، بیٹا تھوڑا ہاتھ ہولا رکھو، لڑکیاں تم پر مرتی ہیں، اس نے تمہیں مار دینا ہے۔ سالار کی مسکراہٹ تھمی۔ کس نے آپ سے برائیاں کی ہیں اس کی؟ دوسری طرف سے جاندار کہکا گونجا۔ وجی نے۔ سالار کو اسی جواب کی امید تھی۔ ویسے میں سوچ رہی ہوں تمہاری شادی بھی وجی کے نکاح کے ساتھ ہی نہ کر دیں۔ نیک کام میں دیر تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہماری ساسو ماں فی الحال سوئٹزرلینڈ میں ہیں، اس لیے نو چانس۔ سالار آنکھیں مونتا کرسی کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ مشال خود ایک بار پھر سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اس لیے وہ ہسپتال کو کچھ عرصہ کے لیے خدا حافظ کر رہی۔ حیا کے ساتھ ساتھ 4 سالہ بیٹے سالار کو بھی سنبھالنا مشکل کام تھا، لہٰذا نوکری کو خیرآباد کہنا زیادہ بہتر سمجھا۔ حاشر بھی تقریباً سارا بزنس راولپنڈی شفٹ کر چکا تھا۔ حیا کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ مشال اور حاشر کا بیٹا تھا۔ اسے دیکھ کر حیا کو اپنی اولاد کا اور بھی شدت سے انتظار ہوتا۔ زندگی اپنے موڑ پر چل نکلی تھی، قیامت آنی تھی، آ گئی۔ حیا نے رسوا ہونا تھا، ہو گئی۔ ماں باپ کو کھونا تھا، کھو دیا، لیکن اپنی قسمت اور اللہ کی مصلحت سمجھ کر مکمل خاموشی اختیار کر چکی تھی۔ راوی مکمل چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ کیا خبر ہے؟ مصروف سے دانیال شاہ کی طرف سے سوال آیا۔ سر مل گئی ہے وہ لڑکی۔ دانیال نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہاں تھی اتنا عرصہ؟ سر یہ تو نہیں پتا، بس کل اسے ہاسپٹل دیکھا تھا۔ ڈرتے ڈرتے جواب آیا۔ دانیال نے پاس پڑا گلدان زمین پر پٹکا۔ الو کے پٹھے، کس چیز کے پیسے لیتے ہو؟ ایک لڑکی کا پتہ نہیں لگوا سکے؟ چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاؤ گھر۔ 8 ماہ ہو گئے ہیں اور لڑکی نہ ڈھونڈی گئی۔ ایک ادھر بیٹھا ہے گدھا، لڑکی کے پیچھے جوگی بنا پھر رہا ہے۔ دل چاہ رہا ہے تم دونوں کو شوٹ کر دوں۔ اب اپنا بزنس چھوڑ کے اس لڑکی کو ڈھونڈنے بیٹھ جاتا ہوں۔ غصے سے وہ بفرا ہوا شیر ہی لگ رہا تھا۔ سامنے کھڑے اس آدمی نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ اپنی شکل گم کرو، اور مجھے جلد سے جلد وہ لڑکی چاہیے۔ جلد مطلب جلد۔ ملازم ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر وہاں سے کھسکا۔ پیچھے دانیال شاہ نے سارا غصہ آفس کا نقشہ بگاڑ کر اتارا۔ حاشر، بات سنیں۔ مشال کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب نہ جانے کیا سوچی تو حاشر کو پکار بیٹھی۔ لیپ ٹاپ پر جھکے حاشر کا مصروف سا جواب آیا۔ اس سوتن کو بند کریں گے تو کچھ بولوں گی نا۔ مشال اس کی اگنورنس پر دانت پیس کر بولی۔ فرمائیے جانے من، غلام ہمتن گوش ہے۔ لیپ ٹاپ بند کر کے وہ شوخی سے بولا۔ مشال نے ناک چڑھایا۔ آئے بڑے غلاموں کے غلام، ویسے میں کچھ سوچ رہی تھی۔ سوچیں گے جانے من، لیکن 2 سال بعد۔ کیا 2 سال بعد؟ مشال نہ سمجھی سے بولی۔ بیٹی کے بارے میں۔ وہ پل بھر میں سرخ ہوئی۔ حاشر، میں سیریس بات کر رہی ہوں۔ لو، میرا تمہارا کون سا مذاق ہے؟
وہ ہنوز مذاق کے موڈ میں تھا۔ مشال غصے سے اٹھ کر جانے لگی جب وہ سنجیدگی سے اسے واپس بٹھا گیا۔ جانتا تھا کہ کوئی ضروری بات ہی ہوگی ورنہ وہ اٹھ کر نہ جاتی۔ میں سوچ رہی ہوں حیا کا ایک بیبی اڈاپٹ کر لیں۔ واٹ؟ ہاں نا بیٹی، ہم لے لیں گے۔ کیسا؟ اس کی حیرانی کو نظر انداز کرتی وہ ایکسائٹمنٹ سے بولی، آر یو میڈ مشال؟ اس میں کیا برائی ہے؟ وہ 2 بچوں کو کیسے سنبھالے گی؟ ایک منٹ، آپ اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں نا کیونکہ وہ ایک ریپ وکٹم ہے؟ اور اگر ایسی بات ہے تو بہت افسوس ہوا مجھے آپ کی چھوٹی سوچ پر۔ حاشر نے تعصب سے اسے دیکھا جو جان بوجھ کر بات کو غلط موڑ پر لے کر جا رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ آرام سے سمجھانے لگا، ایسی ہی بات ہے مسٹر حاشر۔ تمہارے پاس ایک بیٹا ہے، ایک آنے والا ہے، میں ہوں تمہارے پاس، پھر تمہیں کیوں چاہیے اس کی بیٹی؟ مجھے نہیں پتا، مجھے بیٹی چاہیے۔ وہ جان بوجھ کر ضدی ہو رہی تھی۔ اللہ ہمیں بیٹی دے گا انشاءاللہ، لیکن تم اس کا سوچو، اس کے پاس صرف یہ 2 لوگ ہیں جن کے سہارے اسے اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ وہ کیا سوچے گی کہ ابھی اس کی اولاد اس دنیا میں آئی نہیں ہے اور ہم اسے چھیننے کے چکروں میں ہیں؟ مشال کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس کی بات سمجھ چکی ہے۔ پھر وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، انگلی دکھا کر گویا وارن کیا تھا۔ جو حکم جانے من۔ اس کی انگلی کو ہونٹوں سے چھوتا وہ پرانی ٹون میں واپس آیا۔ مشال مطمئن سی اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں تمہیں بیٹے کی اتنی خواہش ہے تو 2 سال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیوں نہ اگلے سال ہی تمہاری خواہش پوری کر دی جائے۔ مشال دانت پیس کر اس سے الگ ہوئی تھی۔ اٹھیں، اپنا تکیہ اٹھائیں، وہ سامنے صوفے پر سوئیں۔ ساری محبت اور شوخی پل بھر میں اڑی۔ کیوں؟ وہ صدمے سے بولا، ایسی سزائیں تو اسے اکثر ملتی رہتی تھیں۔ 2 دن کے لیے۔ ناخنوں سے کھیلتے وہ آرام سے سزا بڑھا گئی۔ حاشر منہ بنا کر اٹھ گیا۔ مشال مسکراتی ہوئی اسے منہ چڑھا کر آرام سے پورے بیڈ پر قابض ہو گئی۔ بھاڑ میں گئی سزا۔ پرانے گھر میں تمہارے جہیز کا بیڈ تھا، لیکن اس اپارٹمنٹ میں ہر چیز میری ہے، یہ بیڈ بھی، اس لیے میں تو نہیں اٹھنے والا۔ آرام سے کہتا وہ بیڈ پر گرا اور اس کے گرد حصار قائم کیا۔ مشال منہ میں بڑبڑاتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ البتہ حیا کی بیٹی اڈاپٹ کرنے کا بھوت دماغ سے اتر چکا تھا۔ نور الحیا کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو تکنے میں مصروف تھی۔ چاند کی خوبصورت روشنی میں اس کا صبح چہرہ اور بھی نکھر رہا تھا۔ اس قیامت کو 8 ماہ گزر چکے تھے، لیکن وہ رات آج بھی اسے یاد تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے خود پر بے حسی، بے رخی اور خود غرضی کا ہول چڑھا لیا تھا۔ وہ کبھی بھی ان لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کا گنہگار ریان سکندر شاہ ہے، کیونکہ ایک تو ان کو یقین نہیں آنا تھا اور دوسرا اس کی ذات کا ایک نیا تماشا بھی لگ جانا تھا، اس لیے اس واقعے کا ذکر کرنا چھوڑ چکی تھی۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ جڑواں بچے ہیں، اس کی خوشی قابل دید تھی۔ وہ اپنی دونوں خواہشات پوری کر سکتی تھی۔ اسے بے چینی سے ان دونوں وجود کے دنیا میں آنے کا انتظار تھا۔ مشال نے ڈھیر ساری شاپنگ کی تھی اس کے لیے، کیونکہ خود تو وہ گھر سے ایک قدم بھی نہیں نکالتی تھی۔ کبھی کبھی اپنا وجود ان پر بوجھ لگتا تھا۔ ان کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر اور ان کی مکمل فیملی دیکھ کر دل میں کسک سی پیدا ہوتی۔ آج بھی مشال اس کے بچوں کے لیے اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر ڈھیر ساری شاپنگ کر کے آئی تھی۔ وہ اس سے خفا بھی ہوئی تھی کہ اپنے بچے کے لیے بھی کچھ لے آتی، لیکن اس نے محض یہ کہہ کر ٹال دیا کہ پہلے تمہارے بچے آئیں گے، اس لیے پہلے ان کی شاپنگ۔ اور حیا ایک بار پھر اس کا خلوص اور محبت دیکھ کر دل ہی دل میں شرمندہ ہوئی۔ ہوا کے تیز جھونکے سے وہ آنکھیں موند گئی۔ ٹھنڈ سے کپ کپی طاری ہو رہی تھی۔ جب مزید کھڑی نہ ہو پائی تو کھڑکی بند کر کے بیڈ پر آئی، جہاں چھوٹے چھوٹے کئی کپڑے، کھلونے اور دیگر اشیاء پھیلی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی ایک ایک چیز کو کسی متاع جان کی طرح عقیدت سے ہونٹوں کو لگا گئی۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں ٹہلتی مشال اندر آپریشن تھیٹر میں موجود وجود کے لیے دعا گو تھی۔ گو کہ اس کی اپنی حالت اس قابل نہیں تھی کہ وہ اتنی دیر یہاں کھڑی رہتی، لیکن وہ کھڑی تھی۔ اندر موجود زندگی اور موت کی جنگ لڑتا وجود اسے چند دنوں میں ہی عزیز ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے نور اپنے کمرے میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ سالار کی چیخ پر وہ اور حاشر اندر بھاگے تھے، جہاں اسے واش روم کے پاس اوندھے منہ پڑا دیکھ کر دونوں کے اسان خطا ہوئے۔ حاشر بر وقت سنبھالتا جلدی سے اسے ہسپتال لایا تھا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود مشال بھی اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ جوں وقت گزر رہا تھا، مشال کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہاؤ از شی؟ ڈاکٹر کو دیکھ کر وہ فوراً اس کے سر پر پہنچی۔ آئی کانٹ سی ڈاکٹر مشال۔ اور مشال مرے مرے قدموں کے ساتھ واپس بیٹھ گئی۔ اس نازک ترین صورتحال میں اسے صرف اور صرف دعاؤں کی ضرورت تھی، اور مشال کا انگ انگ اس کے لیے دعا گو تھا۔ یہ کیا ہوا انہیں؟ حاشر جو ابھی کچھ پیپر ورک کر کے آیا تھا، بیڈ پر مشال کے بے ہوش وجود کو دیکھ کر حاشر کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ سوری ڈاکٹر حاشر، ان کی حالت کافی خراب ہے، بی پی لو ہونے کی وجہ سے یہ گر گئی تھی، اور بدقسمتی سے کافی خون بہہ گیا ہے، ہمیں پری میچور ڈیلیوری کرنی ہوگی۔ ڈاکٹر کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے تکتا وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ دل کی دھڑکن اپنی متاع جان کو دیکھ کر تھم سی گئی۔ ڈاکٹرز اس کو ایک نظر دیکھتے مشال کو لے کر وہاں سے جا چکے تھے، اور وہ ہارے جواری کی طرح نیچے بیٹھتا چلا گیا تھا۔
اس کا وجود آنکھوں کے سامنے آتا تو دل دھڑکنا بھول جاتا۔ دل میں اٹھتے وسوسوں وہموں کو نظر انداز کرتا وہ آئی سی یو کی طرف گیا، جہاں دو جانیں زندگی اور موت کے بیچ کے دوراہے پر کھڑی تھیں۔ اتنی نازک صورتحال حاشر نے کبھی اپنی زندگی میں نہ دیکھی تھی۔ سوری سر، ہم آپ کے پیشنٹ کے بچے کو نہیں بچا پائے۔ بچے کو پیدائشی طور پر سانس لینے میں مسئلہ تھا۔ پیدائش کے کچھ ہی منٹوں بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ البتہ ان کی بیٹی اور وہ خود خطرے سے باہر ہیں، ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہتی وہاں سے جا چکی تھی، اور حاشر پاس پڑی کرسی پر ڈھہ گیا۔ زندگی میں نہ جانے کتنے ستم باقی تھے جو اندر موجود لڑکی کو خود پر جھیلنے تھے۔ ماما، آپ نے کہا تھا 3 بیبیز ہوں گے، یہ تو 2 ہیں، تیسرا کہاں ہے؟ جھولے میں پڑے عنایا اور وجدان کو دیکھ کر سالار حیرانی سے بولا۔ نور کا چہرہ طریق ہوا، دکھ سے آنکھیں بھرنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے سزا ملی ہے جو اس نے اللہ کی اس نعمت کو جھٹلایا تھا۔ مشال اس کے دل کی حالت سمجھتی خود بھی اداس ہو گئی۔ اچھا آپ یہ بتاؤ کون سا بیبی زیادہ کیوٹ ہے؟ مشال بات بدلنے کو بولی۔ آج پورے 1 ہفتے بعد اسے چھٹی ملی تھی، البتہ حیا 2 دن پہلے ہی گھر واپس آ چکی تھی۔ یہ میں کل بتاؤں گا، 5 سالہ سالار پر سوچ انداز میں بولا۔ نور مسکرا دی۔ کیوں جی؟ وہ اس لیے کیونکہ اینا تو کل سے بس روئے جا رہی ہے گندے بچوں کی طرح۔ آج میں اسے دیکھتا ہوں یہ کیسا بچہ ہے، پھر کل بتاؤں گا۔ وہ جانے انجانے میں اسے نک نیم دے گیا تھا۔ نور اور مشال اس کی بات پر مسکرا دی۔ ماما میں کہاں سوؤں گا اب؟ اسے نئی فکر ستانے لگی۔ میرے ساتھ جیسے پہلے سوتے تھے؟ نور حیرانی سے بولی، کیونکہ وہ تو خود اس کے پاس ضد کر کے سوتا تھا۔ مشال کی نا کے باوجود بھی وہ اسے سلا لیتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ مشال خفا ہوتی کہ وہ اس کے لیے اپنی نیند خراب کرتی ہے۔ نو، اس روتلو کے ساتھ نہیں سوؤں گا، اور میں لڑکا ہوں، لڑکی کے ساتھ تھوڑی سوؤں گا۔ اس کی انوکھی منطق پر اندر آتے حاشر کا بے ساختہ کہکا گونجا۔ نور مسکراہٹ ضبط کرنے کے لیے رخ موڑ گئی، جبکہ مشال نے اس کے تاثرات دیکھ کر سنجیدہ رہنا مناسب سمجھا۔ سالار ہونکوں کی طرح اپنے باپ اور آنی کو ہنستا ہوا دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں وجدان صاحب نے اپنا باجے نما گلے کا دیدار کرواتے ہوئے پورے سالار ہاؤس کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ اس کو چپ کروانا واقعی نارمل انسان کے بس سے باہر تھا، جبکہ سالار شاہ ان دونوں کو نمونہ قرار دے کر کسی کو اپنا بہن بھائی ماننے سے انکار کر چکا تھا، کیونکہ اس کے بقول اتنے گندے بچے اس کے بہن بھائی ہرگز نہیں ہو سکتے تھے۔ وجدان شاہ حاشر اور مشال کے ساتھ ساتھ نور کے لیے بھی ایک زبردست چیلنج ثابت ہوا تھا۔ مشال تو نور سے بچے ایکسچینج کرنے تک کا کہہ چکی تھی، کیونکہ اس کے مقابلے میں اینا اچھی بچی ہی تھی۔ جب تک وجدان صاحب خوش ہوتے راوی چین ہی چین لکھتا، لیکن جو ہی ان کا مزاج تھوڑا گرم ہوتا سالار ہاؤس کا وہ حال ہوتا کہ الامان والحفیظ۔ دن بجلی کسی تیزی سے گزر گئے تھے، اور ان دونوں آفات کو اس دنیا میں تشریف لائے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ نور کی ضد تھی کہ وہ جاب شروع کرنا چاہتی ہے، مشال کی محنت رنگ لائی تھی، وہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی، لیکن اس کی اس ضد پر مشال یوں ظاہر کرتی جیسے وہ اسے جانتی ہی نہ ہو۔ لیکن نور کی روز روز کی بحث کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ مان گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ 2 دن اس سے ناراض رہی۔ نور مزید ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اب وہ اکیلی نہیں تھی، اینا بھی تھی اس کے ساتھ، اور وہ اس کی کفالت اپنے بل بوتے پر کرنا چاہتی تھی۔ آج حاشر کے کسی دوست کے ہاں ڈنر تھا، اور اس سارے عرصے میں یہ پہلی دفعہ تھا کہ انہیں کہیں جانا تھا، کیونکہ بدقسمتی سے ان دونوں کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے۔ مشال تو ویسے ہی یتیم تھی، لیکن 2 سال پہلے حاشر بھی اپنے ماں باپ کو کھو چکا تھا۔ اس کا حلقہ احباب زیادہ وسیع نہیں تھا، اور گھر میں نور کو موجودگی کی وجہ سے وہ دوستوں کو باہر تک ہی محدود رکھتا۔ آپ میری کوئی بات نہیں مانتی، ناراضگی سے کہتے ہوئے نور نے رخ موڑا۔ مشال سے بات منوانے کا یہی طریقہ تھا، اور وہی وہ واحد انسان تھی جس سے وہ بات منواتی تھی، جسے تنگ کرتی تھی۔ ہاں تو میں تم سے بڑی ہوں، میں کیوں مانوں تمہاری بات؟ اور میں بتا رہی ہوں نور الحیا صاحبہ، یہ بلیک میلنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں جاؤں گی تو مطلب نہیں جاؤں گی۔ وہ بھی مشال تھی، اس کی حرکتوں کو خوب سمجھتی تھی، اس لیے فوراً سے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ نور اپنا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، نہ جائیں، میں بھی اپنی مرضی کروں گی۔ ہاسپٹل کی طرف سے ملنے والے فلیٹ میں شفٹ ہونے والی ہوں میں اینا کو لے کر، مزے سے کہتی وہ واک آؤٹ کر گئی۔ مشال دانت پیسنے لگی جیسے دانتوں کے درمیان نور ہو۔ نور کی بچی، بات مت کرنا مجھ سے، اور جا کر دکھاؤ اس فلیٹ میں، پھر بتاؤں گی تمہیں۔ پیچھے سے ہانک لگائی جسے نور سنی انسنی کر گئی، اور مشال پیر پٹکتی اپنے اور بچوں کے کپڑے نکالنے لگی، کیونکہ اس کی ضد سے اچھی طرح واقف تھی۔ مسئلہ صرف جانے کا نہیں بلکہ رات رکنے کا تھا، جو مشال نہیں چاہتی تھی، لیکن نور کو خود ہی بات منوانے کا عادی بنایا تھا، اور اب وہ اسے خوب تگڑی کا ناچ نچا رہی تھی۔ کپڑے نکالتے ہوئے بھی وہ اسے اکیلے ایک رات چھوڑنے پر شدید ٹینشن میں تھی۔ سکندر ہاؤس کی رونقیں عروج پر تھی۔ اسلام آباد کے عالیشان بنگلے میں دانیال سکندر شاہ کی بزنس کی دنیا میں ناقابل شکست جیت پر پارٹی منعقد کی گئی تھی۔ رنگ و بو کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ پورا امیر طبقہ مدعو تھا، حاشر اور مشال بھی مدعو تھے۔
چونکہ فنکشن رات گئے تک جاری رہنا تھا، اس لیے ان کا ارادہ رات یہیں رکنے کا تھا، اس لیے تو مشال آنا نہیں چاہتی تھی۔ حاشر، ریان کو لے آؤ یار، ورنہ اس مجنون نے سڑکیں ناپتے رہنا ہے۔ ہادیہ اور اس کے ہسبینڈ بھی اسی فلائٹ سے آ رہے ہیں، اس لیے مشال بھابھی کو بھی لے جاؤ۔ اور ہم بچے ماما کے پاس ہیں، ان کی فکر نہ کرو۔ جاتے جاتے دانیال نے ہانک لگائی۔ حاشر مشال کو ٹیکسٹ کر کے پورچ کی طرف چل دیا۔ حاشر، وجی تنگ کرے گا آنٹی کو، اسے کیوں چھوڑا وہاں؟ وہ دونوں ایئرپورٹ کے راستے کی طرف گامزن تھے۔ مشال پریشان سی بیٹھی تھی۔ نہیں کرتا یار، تم نے تو معصوم بچے کو بدنام ہی کر دیا ہے۔ بس کریں حاشر، اس کو معصوم کہنا معصومیت کی توہین ہے۔ جلا سا جواب حاشر نے مسکراہٹ ضبط کی۔ اینا کو دیکھا ہے، کتنی پیاری اور معصوم ہے، اور ایک یہ نمونہ ہے، آپ پر ہی چلا گیا۔ حاشر اپنی گما پھرا کر کی گئی عزت افزائی پر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اینا خیر اتنی بھی معصوم نہیں ہے، بلکہ میسنی ہے، اور مشال کو تو مانو آگ ہی لگ گئی۔ میسنا ہوگا آپ کا بیٹا، وہ کیوں ہونے لگی میسنی؟ خبردار اسے کچھ کہا۔ حاشر نے اس پاگل لڑکی کو دیکھا جو یوں کہہ رہی تھی جیسے وہ اس کے سوتیلے بچے ہوں۔ وہ تمہارا بھی کچھ لگتا ہے؟ وہ اس کو گھور کر بولا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی، سامنے سے آنے والا ٹرک گاڑی کو رونتا چلا گیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ کسی کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ پل بھر میں ہنستے مسکراتے لوگ دنیا کو خیر آباد کہہ گئے۔ گاڑی کی حالت سے ہی ہر کوئی یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اندر موجود لوگ حال کے حقیقی سے جا ملے ہیں، اور ایسا ہی تھا۔ ایک اندوہناک چیخ کے ساتھ ہنستا کھیلتا یہ گھرانہ اجڑ گیا۔ نوک جھوک کے ساتھ گزرتا یہ سفر ان کا سفر آخرت ہوگا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ گاڑی بھی بری طرح تباہ ہو چکی تھی، اور اندر موجود لوگوں کی حالت کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا۔ سکندر ہاؤس کی ساری سجاوٹ چند لمحوں میں ہٹا دی گئی تھی۔ پھولوں کی خوشبو جو پہلے بھلی معلوم ہو رہی تھی، اب وحشت ناک منظر پیش کر رہی تھی۔ دونوں نے ساتھ ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، اور اللہ نے واقعی ان کی قسم پوری کر ڈالی تھی۔ جنازے سکندر ہاؤس کے احاطے میں ساتھ ساتھ پڑے تھے۔ اتنی جوان اور ناگہانی موت پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ سلار بچہ نہیں تھا، جان چکا تھا کہ اب وہ کبھی ان کو نہیں دیکھ پائے گا۔ روتے ہوئے جس شخص کو پکارا تھا وہ کوئی اور نہیں، میتوں کے پاس آتا ریان سکندر شاہ تھا، اور ریان کو لگا کہ اسے زندگی کا مقصد مل گیا۔ بے یقینی سے وہیں کھڑا ہو کر اسے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھنے لگا، اور اگلا عمل اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا جب وہ دوڑ کر اس کے گلے لگ کر خدا سے شکوہ کرنے لگا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مرد سب کے سامنے اس چھوٹے سے بچے کو اپنے گلے لگا کر ضبط کھو بیٹھا۔ وہ 5 سالہ بچہ اسے 1 سال کی دوری کے باوجود بھی پہچان گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس پوری دنیا میں اگر کوئی شخص ان کے پاس ہو سکتا ہے تو وہ سامنے کھڑا وجود ہے، اور ریان سکندر شاہ نے سامنے پڑے بے جان وجودوں کو دیکھ کر خود سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی آخری نشانی کو وہ کسی متاع جان کی طرح سنبھال کر رکھے گا۔ ڈھیروں آہوں، سسکیوں اور آنسوؤں کے ساتھ جنازے دونوں کو سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ زندگی کتنی مختصر اور ناقابل بھروسہ چیز تھی، آج وہاں موجود ہر شخص کو اندازہ ہو گیا تھا۔ قبرستان سے واپسی پر ریان سیدھا اندر جا کر اس 3 ماہ کے بچے کو دیکھنے لگا جو گلا پھاڑ کر رونے کے چکروں میں تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک لمحے میں یتیم ہو چکا ہے۔ اس کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کس پر گیا ہے۔ اس کے نقش واقعی ایک پہیلی کی مانند تھے۔ ریان اپنی سوچ پر خود ہی آسودہ سا مسکرا دیا، پرنم آنکھوں سے اسے اٹھایا، اور حیرت انگیز طور پر وہ بچہ چپ ہو کر اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگا۔ مجھے نور آنی کے پاس جانا ہے۔ سلار کی آواز پر ریان نے اسے دیکھا جو روتے ہوئے ضدی انداز میں بولا تھا۔ جہاں تک وہ جانتا تھا ان کی کوئی رشتہ دار نہیں تھی، شاید وہ کسی نینی کی بات کر رہا ہو۔ ریان خود ہی سوچنے لگا، بیٹا وہ تو اب نہیں آ سکتی، وہ کہیں گئی ہیں، کچھ دنوں بعد آئیں گی۔ ریان نے اسے پچکارا، نہیں وہ کہیں نہیں جاتی، وہ گھر پر ہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے ریان چاچو۔ سلار گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اوکے، کل جائیں گے آپ کی نور آنٹی کو لینے، ابھی سو جاتے ہیں، وجدان کو بھی نیند آ رہی ہے۔ وجدان کو سوتی جاگتی کیفیت میں دیکھ کر سلار سر ہلا کر باہر جانے لگا۔ آج میرے پاس سو جاؤ پلیز، ریان نے آواز لگائی، اور سلار ایک نظر اس کو دیکھتا چپ چاپ بیڈ پر لیٹ گیا۔ کئی آنسو اس کے معصوم چہرے پر گرے تھے۔ ریان بھی اپنی آنکھیں صاف کرتا وجدان کو سلانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بے یقینی سے سامنے ٹی وی پر چلتی خبر کو ساکت نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پاس بیڈ پر لیٹی اینا رو رہی تھی، لیکن وہ ساکت سی بیٹھی تھی۔ زندگی نے ایک بار پھر اس کے ساتھ مذاق کر ڈالا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر سامنے دیکھے جا رہی تھی۔ آنسوں پر بند باندھنے کی زحمت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ رونا چاہتی تھی۔ بے تحاشا بے حساب قسمت کے اس نئے وار نے اسے بلندی سے پستی پر پٹک ڈالا، اور بے بسی کی انتہا تھی کہ وہ ان کا آخری دیدار تک نہ کر سکی۔ اگر وہ جانتی ہوتی کہ حاشر سکندر ہاؤس جانے کا کہہ رہا تھا تو وہ کبھی بھی اسے وہاں نہ جانے دیتی،
لیکن اب اس وقت سکندر ہاؤس جانے سے بہتر تھا کہ وہ موت کو گلے لگا لیتی۔ مشال کا ہنستا چہرہ، اس کی ناراضگی، اس کا مذاق، اس کی کھلکھلاتی آواز۔ نور الحیات چیخ چیخ کر روئی، اور اس رات ایک 3 ماہ کی بچی نے اپنی ماں کھو دی۔ وہ 3 ماہ کی بچی رو رہی تھی، لیکن اس کی ماں کو تو خود کا ہوش نہیں تھا، اور پھر اس طرح کی کئی راتیں انایا کی زندگی کا مقدر بننے والی تھی۔ نور کو جو دوسرا خیال آیا وہ سلار اور وجدان کا تھا۔ کیا وہ کبھی ان سے نہیں مل پائے گی؟ دل سے جو جواب آیا اس کے رونے میں اضافہ ہو گیا۔ سلار تو بڑا ہو چکا تھا، لیکن وجدان، وہ کیسے رہ سکتا تھا مشال کے بغیر؟ سوچ سوچ کر اس کا سر دکھنے لگا۔ دماغ میں آنے والے نئے خیال سے چہرہ تاریک ہوا۔ جلدی سے اٹھی اور اپنا ضروری سامان اٹھانے لگی۔ کچھ پیسے بھی جمع تھے، یہ سب اس کی تنخواہ تھی، یا کچھ وہ پیسے تھے جو اس کے ابا کے اکاؤنٹ میں تھے۔ مشال کے دیے گئے پیسوں کو نم آنکھوں سے دیکھ کر وہیں رکھ دیا۔ سامان سمیٹ کر ضروری کاغذات کا خیال آیا۔ فوراً اٹھ کر مشال کے کمرے کی طرف بھاگی۔ ہر جگہ اسے وہ دونوں نظر آنے لگے، باتیں کرتے ہوئے، ہنستے ہوئے۔ آنسوؤں پر بمشکل قابو پا کر لاکر کھولنے لگی۔ مشال نے شاید اس طرح کے حالات کے لیے اسے پاسورڈ بتایا تھا۔ اپنی ڈگری، انایا کا برتھ سرٹیفکیٹ، بے فارم اور دیگر کاغذات اٹھا کر جانے لگی جب کوئی خاکی لفافہ پیروں کے پاس گرا۔ چند کاغذ نکل کر فرش پر پھیل گئے۔ اس سے پہلے وہ واپس رکھ دی، حاشر کی لکھائی دیکھ کر ٹھٹکی۔ کچھ سوچ کر اسے بھی رکھ لیا اور لاکر بند کر دیا۔ الٹے قدموں کمرے کی طرف بھاگی۔ سامان پیک کر کے انایا کو اٹھائے وہ رات کی تاریکی میں اس گھر سے نکل گئی۔ نور کی بچی، بات مت کرنا مجھ سے، اور جا کے دکھاؤ اس فلیٹ میں، پھر بتاؤں گی تمہیں۔ مشال کی آواز کانوں میں گونجی تو آنسوؤں میں اضافہ ہو گیا۔ جانتی تھی کہ آج نہیں تو کل سکندر ہاؤس کے مکینوں نے اس گھر آنا تھا، اور وہ ان میں سے کسی کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ان کے آنے سے پہلے وہ اس گھر کو الوداع کہہ گئی۔ دل میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ آج نہ صرف ان دونوں کو کھویا تھا، بلکہ ایک دفعہ پھر سے بے گھر بھی ہو گئی تھی۔ رکشے میں بیٹھ کر اس کی منزل ہسپتال سے ملنے والے فلیٹ کی طرف تھی۔ وہاں پہنچ کر جان میں جان آئی۔ انایا اس ساری قیامت سے بے خبر روتے روتے سو چکی تھی۔ اسے لٹا کر اس کاغذ کا خیال آیا۔ جلدی سے بیگ کھول کر کاغذ نکالا۔ کانپتے ہاتھوں سے جوں جوں پڑتی گئی، چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حال تھا۔ منہ پر ہاتھ جما کر سسکیوں کو روکا۔ آنکھیں جلنے لگی، دل بند ہونے لگا۔ اٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کاغذ کو اسی طرح بند کر کے واپس رکھا۔ وہ محض ایک کاغذ نہیں تھا، ساتھ ایک اور کاغذ بھی موجود تھا، گویا ثبوت تھا۔ اس رات نور الحیا محض نور بن گئی۔ وہ بدل گئی۔ اسے آگے بڑھنا تھا۔ کئی ارادے باندھتی صبح کا انتظار کرنے لگی، لیکن ان ارادوں میں اس 3 ماہ کی بچی کا کوئی ذکر، کوئی خیال نہیں تھا۔ اس نے پہچان بدل لی تھی۔ وہ پرانی نور الحیا نہیں رہی تھی جو گھٹ گھٹ کر جیتی تھی۔ ایک رات، محض ایک رات نے اس کی شناخت بدل ڈالی۔ ریان اس وقت سلار کی ضد پر سلار ہاؤس میں موجود تھا۔ سلار ہر کمرہ دیکھ چکا تھا، لیکن نور اور انایا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مایوس نگاہ پورے گھر پر ڈال کر وہ بغیر کچھ کہے باہر نکل آیا۔ ریان اس کے پیچھے بھاگا۔ نورانی بھی ماما باپا کی طرح گندی ہے، آئی ہیٹ ہر۔ وہ اینا کو بھی لے گئیں۔ آپ انہیں ڈھونڈے ریان چاچو۔ وہ روتے ہوئے التجا کر رہا تھا۔ ریان کو اس نور نامی لڑکی پر شدید غصہ آیا، جو ایک بچے کو اپنا عادی بنا کر نہ جانے کہاں جا چکی تھی۔ کوئی تصویر تک نہیں تھی گھر میں، اس لیے وہ اسے کبھی نہ ڈھونڈ سکا۔ ڈونٹ یو لو می؟ سلار نے حیرت سے دیکھا۔ آئی ڈو۔ اس کا طنز سمجھ کر سلار نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ وہ 5 سالہ بچہ ہرگز نہیں تھا، وہ اپنی عمر سے بڑا تھا، اور یہ بات ریان جان چکا تھا۔ تو اب کوئی نورانی نہیں ہوگی ہماری لائف میں، صرف آپ، میں اور وجدان، اور کوئی نہیں۔ سلار ایک نظر اس کو دیکھ کر بڑوں کی طرح اسپات میں سر ہلا گیا۔ ریان مسکراتا ہوا اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے ڈھلتے سورج کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ اس سورج کی طرح زندگی کے کئی سورج طلوع اور غروب ہوئے۔ گاڑی میں بیٹھا چھوٹا سا وہ معصوم بچہ اب ایک خوبرو مرد بن چکا تھا۔ ساتھ بیٹھا ریان سکندر شاہ 20 سال گزرنے کے باوجود بھی اس دن کی طرح جوان تھا۔ چہرے پر مزید وجاہت اور سنجیدگی آ گئی تھی۔ بس ایک اینک کا اضافہ ہوا تھا جو اسے مزید وجیحہ بناتی تھی۔ ساتھ والی سیٹ پر اسی دن کی طرح 25 سالہ سلار شاہ سنجیدہ سا بیٹھا تھا۔ پیچھے نظر دوڑائی جائے تو 20 سالہ خوبصورت لڑکا وجدان شاہ چمکتی آنکھوں اور چہرے پر شرارتی مسکان سجائے ببل گم چباتا نہ جانے کون سے شگوفے چھوڑ رہا تھا کہ آگے بیٹھے دونوں وجود مسکراہٹ ضبط کرنے کی ناکام کوششوں میں تھے۔ گاڑی آج بھی ڈھلتے سورج کی طرح رواں دواں تھی۔ سلار شاہ اور ریان سکندر شاہ کی اس منظر کو دیکھ کر بے ساختہ نظریں ملی، اور وہ دونوں مسکرا دیے۔ سلار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ، جبکہ آنکھوں میں تشکر کے احساس سے نمی پھیلنے لگی۔ ریان سکندر شاہ نفی میں سر ہلانے لگا، جیسے اس عمل نے تکلیف دی ہو۔
وہ اس کا اشارہ سمجھتا آنکھیں صاف کرتا مسکرا دیا۔ یہ اسلام آباد کے مشہور ہسپتال کا منظر تھا۔ سفید سٹائلش کرتا شلوار میں آنکھوں پر سن گلاسز لگائے وہ پارکنگ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہیل کی ٹک ٹک سے ہر شخص کی نگاہ اس کی طرف اٹھتی، لیکن وہ فون پر نظریں جمائے گزرتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نور، اپنے نام کی پکار پر وہ پلٹی، براؤن آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، گویا پوچھا گیا ہو کہ کیوں روکا ہے۔ میم، ایک فائل اسٹڈی کر لیں تاکہ ہم فائنل سٹیپ لے سکیں کہ سرجری کرنی ہے یا نہیں۔ ایک نظر اس کو دیکھ کر خاموشی سے وہ فائلز پکڑ کے واپس مڑ گئی، گاڑی کا دروازہ کھول کر بیگ اور فائلز رکھی اور خود دوسری طرف سے آ کر بیٹھ گئی۔ راستے میں ایک کالج کے سامنے گاڑی رکی، ایک 20 سالہ لڑکی بھاگتی ہوئی آئی۔ نور کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی جسے وہ چالاکی سے چھپا گئی۔ اپنی طرف سے اتر کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنا سیکھ لو اینا، لوگ کیا کہیں گے، اتنی بڑی ہو کر دروازہ نہیں کھول سکتی۔ اس کی چالاکی کو جانتے ہوئے بھی اپنا پرانا جملہ دہرایا۔ جانتی تھی کہ 3 سال کی عمر سے ہی وہ اس کی توجہ پانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتی تھی۔ کوشش کرتی ہوں پر ہوتا ہی نہیں، ہمیشہ والا جملہ اسی 3 سالہ بچے کسی معصومیت کے ساتھ دہرایا۔ نور مسکراتے ہوئے اپنی سائڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی میں خاموشی کو اس کی پرجوش سی آواز نے توڑا۔ ماما، میں فرسٹ پر ہوں میرٹ لسٹ میں۔ نور محض مسکرا دی۔ دوسرے نمبر پر ایک لڑکا ہے، وجدان شاہ، پھر لڑکی، پھر لڑکا، پھر لڑکی، پھر لڑکا۔ ہاں ہاں، فنی ہے نا؟ سب کہہ رہے تھے یہ کافی عجیب اتفاق ہے۔ وہ پرجوش سی بتا رہی تھی کہ وجدان شاہ کے نام پر نور کا چہرہ تاریک ہوا، پرانے زخم تازہ ہوئے، آنکھوں کے سامنے 3 ماہ کا روتلو بچہ آیا، سنجیدہ سا 5 سالہ سالار بھی یاد آیا، لیکن وہ سر جھٹکتی اس کی طرف متوجہ ہوئی جو نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھا، اسودہ سی مسکراہٹ۔ نور جانتی تھی کہ وہ ایک کمزور سی لڑکی ہے جو خود پر ہول چڑھائے ہوئے ہے۔ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کئی دکھ چھپے تھے، باپ کی کمی، ماں کی بے رخی، اکیلا پن، وحشت ناک تنہائی۔ نور نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ کتنی عجیب لڑکی تھی، کسی کے سامنے اپنے دکھوں کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ شاید اسے ہمدردی سے چڑ تھی، خود کو شرارتوں اور اوٹ پٹانگ حرکتوں میں جان بوجھ کر مصروف رکھتی تھی۔ نور بھی اسے پٹر پٹر بولتا دیکھ کر اسودہ سی مسکرا دی۔ 20 سال کہنے کو یہ محض کچھ عرصہ تھا، لیکن ان 20 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ نور الحیا اب وہ پرانی اور ڈرپھوک لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ اب وہ ایک مشہور ہارٹ سرجن جو کہ ڈاکٹر نور کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اس کو دیکھ کر یہ کہنا کہ وہ ایک 20 سالہ بیٹی کی ماں ہے نہایت مشکل تھا۔ وہ ہرگز بڑے سے دوپٹے میں لپٹی وہ کنفیوز سی نور الحیا نہیں رہی تھی، بلکہ اس نے بدل لیا تھا خود کو، زمانے کے رسم و رواج کے مطابق خود کو ڈھال لیا تھا۔ اس کو پہچاننا اب واقعی ایک مشکل امر تھا۔ وہ جو اپنی شناخت بدلنا چاہتی تھی واقعی کامیاب ہو گئی تھی، لیکن اس سب کے دوران وہ عنایا سے دور ہوتی چلی گئی تھی۔ ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ جانتی تھی کہ کبھی نہ کبھی اگر اس کو سچائی پتہ چل بھی جائے تو اسے اتنا دکھ نہ ہو، تبھی اس سے شدید محبت کے باوجود جتایا تک نہیں تھا۔ کئی بار اظہار نفرت تک کیا تھا، لیکن شاید وہ خاصی ڈھیٹ واقعہ ہوئی تھی کہ اس کی ہر بے رخی کے جواب میں اتنی ہی اس کے قریب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ دوسری طرف ریان سکندر شاہ اپنے کیے گئے گناہوں پر آج بھی شرمندہ تھا۔ جانتا تھا ناقابل معافی گناہ کر چکا ہے۔ ان 20 سالوں میں بے خوابی کا شکار رہا۔ راتوں کو کئی دفعہ خواب میں نور الحیا کو بچھڑتے دیکھا۔ وہ نیند کی گولیوں کا سہارا لینے لگا۔ البتہ کمرے کے باہر وہ ایک نامور اور مغرور بزنس مین کے طور پر جانا جاتا تھا۔ سالار اور وجدان ہی اس کی پوری کائنات تھے۔ سالار سنجیدہ تھا، لیکن وجدان تو پوری کی پوری آفت کی پڑیا تھا۔ عشق کا مرض آج بھی اندر ہی اندر ریان سکندر شاہ کو کھوکھلا کر رہا تھا، لیکن وہ ہر وقت اپنا دھیان بھٹکائے رکھتا۔ ہادیہ 20 سال پہلے ہی شادی کر چکی تھی۔ حسین ایک نامور بزنس مین تھا۔ جب اسے لگا کہ ریان نور الحیا کے عشق میں دیوانہ ہو گیا ہے اور اسے کسی طور پر نہیں اپنائے گا، تو اس نے بھی ماں باپ کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے شادی کر لی۔ اللہ نے اسے صرف ایک بیٹی سے نوازا تھا، مناہل حسین، جو 20 سال کی ہونے والی تھی۔ مسٹر اور مسز ہمدان 15 سال قبل انتقال کر گئے تھے۔ ان کی سر توڑ کوششوں کے باوجود بھی ریان نے شادی نہ کی۔ وہ خود سے اور حاشر کے بے جان وجود سے کیا گیا وعدہ آج بھی نہیں بھولا تھا۔ اس کی ضد کی وجہ سے دانیال سکندر شاہ کئی عرصہ اس سے لا تعلقی برتتا رہا، لیکن اس کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا، کیونکہ وہ ایک الگ دنیا قائم کر چکا تھا جہاں محض سالار اور وجدان اور وہ تھے، تیسرا کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ اس دن فنکشن پر آخری بار ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد سالار چند دنوں کے لیے لاہور گیا تھا اور اینا نے بری طرح سے اسے یاد کیا۔ مصروفیت کی وجہ سے وہ اس سے بات بھی نہ کر سکا، جس پر اینا کو غصہ تو بہت آیا لیکن برداشت کر گئی۔ واہ واہ، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ آتے ہی طنز کا تیر پھینکا۔ سالار نے مڑ کر اسے دیکھا، چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیلے۔
उसे इतने दिनों बाद देखकर रगों पे में सुकून उतर गया। बस हमने सोचा छोटे मोटे लोगों से भी मिल लें। कॉलर झाड़कर शोही से जवाब आया। ऐना ने मुतासिर कुन अंदाज में अब्रू अचकाए। वैसे बड़ी जल्दी याद कर लिया। दूसरी तरफ से शिकवा आया। सलार को खुशी के साथ साथ शर्मिंदगी भी हुई। यार वो हानिया ने जान ही नहीं छोड़ी। हम साथ होते हैं तो कुछ याद ही नहीं रहता, समझा करो ना। उसके तासुरात देकर सलार ने बमुश्किल मुस्कुराहट जब्त की। आंखें और मुंह खोले वो उसकी गोहर अफशानी सुन रही थी। चेहरे पर फैले बेयकीनी और फिर गुस्से के तासुरात उभरने लगे। नमूने, ठरकी, एक के साथ रोमांस लड़ाते हो और दूसरी के साथ जान जान करते हो। शर्म नहीं आई तुम्हें सलार के बच्चे? वो उसकी शरारत समझे बगैर चीही। सलार उसकी पोजेसिवनेस देखकर मुस्कुराया। यार क्या करूं, अल्लाह ने 4 की इजाज़त दी है। और एक दफ़ा फिर ऐना का मुंह खुल गया। भाड़ में जाओ नमूने, ठरकी, गधे, जाहिल। सलार एक मशवरा दूं? वो जो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे फिज़ा की आवाज़ पर सटपटाकर पीछे हटे। ऐना को तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि बकौल उसके ये उसका ही घर था, इसलिए उसे तीखी नज़रों से घूरने में मसरूफ़ थी। अलबत्ता सलार ज़रूर शर्मिंदा हो गया था। अपना कमरा साउंड प्रूफ बनवा लो, वरना हर रोज़ लोगों को फ्री लाइव मूवी देखने को मिलेगी। सलार हजालत से सर खुजाने लगा। ऐना का मुंह खुल गया। घुमा फिरा कर यकीनन उसकी बेइज्जती की गई थी। इससे पहले कुछ बोलती फिज़ा जा चुकी थी। यार तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ी बिस्ती टाइप हो गई है? सर खुजाते हुए इतनी मासूमियत से कहा गया कि ऐना ने बमुश्किल मुस्कुराहट जब्त की। लो कर लो बात। भाई बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है बुद्धू। सलार उसका तन समझता दांत कचकचा गया। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें लेने आया था। कहाँ जाना है? वो फ़ौरन से बोली, क्योंकि इतने दिनों से वो घर में कैद ही थी। घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, इसके अलावा फ़िज़ा कहीं जाने ही नहीं देती थी। रोमांटिक डेट पर। उसकी फ़जूल बात पर ऐना ने उसे जी भर के कोसा। फ़जूल ही बोलना तुम। आंखें घुमाकर गोया शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश की गई थी। खैर सुनो, शॉपिंग पर चलें, मन्नू के निकाह की। ऐना पुरसोच अंदाज में बोली। अच्छा आइडिया है, जाओ पैसे लेकर आओ। चाबी घुमाते हुए शरारत से कहा। ऐना का दिल किया उसका गला दबा दे। ला ही रही थी भूखे, कोई शौक नहीं है तुम्हारे पैसों से कुछ लेने का। पीछे सलार मुस्कुराता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मॉल में वो फजूल खुद भी घूम रही थी और उसे भी घुमा रही थी। सलार बगैर चू चरा के उसके पीछे पीछे घूम रहा था। एक जगह लाइट ब्राउन रंग का जोड़ा सलार को हासा भाया। ब्राउन फेवरेट कलर है मेरा। इधर उधर देखते हुए बोला। ऐना के कपड़े खंगालते हाथ थमे। सामने ही ब्राउन ड्रेस को देखकर होंठों पर मुस्कुराहट मचली। वो वाकई प्यारा था, लेकिन मुझे नहीं पसंद। अतरा कर जवाब आया। सलार का मुंह उतर गया। हर किसी की अपनी पसंद होती है, कंधे अचकाकर कहा। अलबत्ता मायूसी साफ वाजिया थी। वैसे मैंने जब भी जॉब स्टार्ट की तो तुम्हारे हॉस्पिटल में ही करूँगी। दुकान से बाहर निकलते हुए पुरसोच अंदाज में बोली। चाहता तो मैं भी यही हूँ। क्यों? दिल की बात को दिल में ही रखा, क्योंकि पब्लिक प्लेस पर तमाशे का कोई इरादा नहीं था। मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा और पूरे हॉस्पिटल पर रौब भी जमाऊंगी। उसकी अजीब ख्वाहिश पर सलार मुस्कुराते हुए सर हिलाने लगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा? ऐना रुक कर उसकी तरफ मुड़ी। बच्चू, तुम करवा के तो दिखाना, फिर बताऊंगी। वाजिया धमकी थी। सलार अब्रू अचका गया। खैर मुझे कुछ नहीं अच्छा लगा, वापस चलते हैं। शहाना अंदाज। सलार ने पूरे मॉल पर नज़र दौड़ाई। इतने बड़े मॉल से उसे कुछ भी पसंद नहीं था। वो कंधे अचकाता उसके साथ हो लिया। सलार जो अभी घर लौटा था, लाउंज में मचे तूफान बदतमीज़ी को देखकर अंदाज़ा हो गया कि शैतानों का नाना पाक सरजमीन पर कदम रंजा फरमा चुका है। वजदान और आर्यान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे। सामने कोई वीडियो गेम चल रही थी। कॉफ़ी की कई मग, पॉपकॉर्न और खाने की देगर एशिया अपनी नाकदरी पर रो रही थी। जेब में हाथ डाले वो वहीं खड़ा उनकी हरकतें मुलाहिजा करता रहा। तूफान बदतमीज़ी थमा तो आर्यान भागकर उसकी तरफ बढ़ा। नतीजतन वो दोनों ज़मीन बोस हुए। कैसा है मेरा मजनू? शर्म करो, बड़ा हूँ तुमसे। नाकाम कोशिश थी। हा हा हाय। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अभी तो मैंने अपने नन्हे मुन्ने भी खिलाने हैं। अभी शर्म करके बैठ जाऊँ तो मेरा काम हो गया। सलार उसकी बेशर्मी पर दांत पीस कर रह गया, जबकि वजदान ने कहका रोकने की हरगिज़ जहमत नहीं की थी। उम्र देखो अपनी नमूने। पुराने ज़माने में हमारी उम्र में लोगों के 4-4 बच्चे होते थे। क्यों वजी? बताओ भाई को। सलार चेहरा मोड़कर मुस्कुराहट जब्त करने लगा, जबकि वजदान का हंस हंस कर बुरा हाल था। यार तुम दोनों बड़े कमीने हो। 2 दोस्तें पटा ली ताकि फड्डे ना हो। अब मेरी वाली के साथ सौतेलियों वाला सलूक होगा। आर्यान को नई फिक्र सताने लगी। ओए फिक्र न कर, तेरा बंदोबस्त अपुन करेगा। बस तुम मेरे निकाह पर नहाकर कोई फेयरनेस क्रीम और परफ्यूम लगा लेना। कोई ना कोई मिल जाएगी इंशाल्लाह। आर्यान अपनी बेइज्जती पर पास पड़ा कुशन उस पर उछाल गया। तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। सलार अफसोस से सर हिला गया। हो भी कैसे सकता है? हम कौन सा रोज़ रोज़ अपने ससुराल हाजिरी देने जाते हैं? आंख दबाकर सलार पर तंज का तीर उछाला।
وہ बिना कोई असर लिए उन्हें घूरी से नवाजता अंदर की तरफ कदम बढ़ा गया। पीछे वो एक बार फिर जानवरों की तरह लड़ने लगे। कहीं से वो 21 साला नौजवान नहीं लग रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। सलार सलाम करता अंदर आया। दानियाल ने चौंक कर उसे देखा। वो आज भी वैसा ही संजीदा सा मासूम बच्चा लगता था। आज एक लंबे अरसे बाद दानियाल सिकंदर शाह अपने बच्चे और बीवी के साथ पाकिस्तान आया था। वजह वजदान का निकाह था। अलबत्ता आर्यान आता जाता रहता था। कैसे हो बरखुरदार? सलार मुस्कुरा कर पास ही सोफे पर बैठ गया। ठीक हूँ। आंटी कहाँ हैं? वो बाहर हैं। तुम सुनाओ? वैसे मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। सलार ने हैरत से उन्हें देखा। छोटे का निकाह करवा रहे हैं और बड़े की मंगनी का भी नो सीन। वो इतने बेतकल्लुफ़ नहीं थे। वजह रियान सिकंदर शाह का हर चीज़ पर उन दोनों को फोकियत देना, लेकिन आज वो खिलाफ़े मामूल बेतकल्फ़ी बरत रहे थे। शायद वो इस हकीकत को कबूल कर चुके थे, चाहे देर से ही सही। बस हम मज़लूम लोग हैं, हमारी कौन सुनता है? दानियाल सिकंदर शाह का कहका गूंजा। वो इतना भी मासूम नहीं था जितना वो उसे समझते थे। फ़िक्र ना करो, तुम्हारा भी बंदोबस्त करते हैं। और फिर सलार कितनी देर उनके पास बैठा रहा। मिसिस दानियाल से भी हासी बेतकल्फ़ी हो चुकी थी। कमरे में हड़बड़ी मची हुई थी। फ़िज़ा घनचक्कर बनी हुई थी, कभी इधर तो कभी उधर। और ऐना मैडम थी कि ना जाने कौन कौन से फरमान जारी कर रही थी। आधा दिन तो गधे घोड़े बेचकर सोते हुए गुजार दिया था और अब हलचल मचाए हुए थी। ऐना, तुम 2 खाओगी मुझसे? हाँ फ़िज़ा आंटी, आपका दिल नहीं दुखेगा? एक मासूम बच्ची पर हाथ उठाते हुए। इतनी जल्दी में भी अपनी एक्टिंग से बाज नहीं आई थी। मासूमियत ओवरलोडेड। फ़िज़ा मुस्कुराते हुए ज्वेलरी निकालने लगी। मुझे लग रहा है कि मिनाहिल का नहीं तुम्हारा निकाह है आज। हाय, बच्ची के सामने कैसी शेमलेस बातें कर रही हैं आप? शरारत से कहती वो वॉशरूम में बंद हो गई। फ़िज़ा होंकों की तरह दरवाजे को देखने लगी। तकरीबन 15 मिनट बाद वो वॉशरूम से निकलकर खुद को आईने में देखने लगी। जल्दी जल्दी आगे से बाल बनाकर बाकी बाल खुले छोड़ दिए। कानों में झुमके पहनकर वो अपनी तरफ से तैयार थी। ऐना, आओ तुम्हारा मेकअप करूं। फ़िज़ा की बात पर वो बुदक कर पीछे हटी। नहीं, मुझे अपने चेहरे पर कुछ नहीं थोपना, हमारी तो नेचुरल ब्यूटी है। वो ठीक ही तो कह रही थी। मेकअप के बगैर भी वो बला की हसीन लग रही थी। फ़िज़ा उसकी बात मानकर पीछे हट गई। कैसी लग रही हूँ मैं? शीशे के सामने खड़ी होकर वो एक्साइटेड हो रही थी। बहुत प्यारी। हाँ हाँ, मुझे पता था। फ़िज़ा मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिला गई। अगर आपके चमचे सलार शाह ने पूछा कि आप क्यों नहीं आई, तो मैं कह दूंगी कि फ़िज़ा आंटी को लड़कों से शर्म आती है। जाते जाते भी वो फ़िज़ा को छेड़ना नहीं भूली थी। तुम वापस आओ, तुम्हारी शर्म उतारती हूँ। लेकिन वो खिलखिलाती हुई जा चुकी थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कोई गाड़ी पोर्च में रुकी। सामने नूर को देखकर खुशगवार हैरत हुई। ओह, कैसी हो? फ़िज़ा खुशी से बोली। ठीक, तुम सुनाओ? नूर का मूड काफ़ी खुशगवार था। मैं भी ठीक, बताकर तो आ जाती। सरप्राइज़ था। खैर, ऐना कहाँ है? इधर उधर नज़रें दौड़ाते हुए उसे तलाश करना चाहा। इस एक माह में उसने उसकी शरारतों को उसे बुरी तरह से मिस किया। बताया तो था कि कल उसकी दोस्त का निकाह है। उसे जूस पकड़ाते हुए बोली। हाँ, भूल गई, वैसे मैंने उसे मिस किया। नूर ने सद के दिल से कहा। फ़िज़ा मुस्कुरा दी। उसने भी काफ़ी मिस किया। नूर मुस्कुराते हुए पानी पीने लगी। आज मैं उसको सरप्राइज़ दूंगी। मैं फ़्रेश होकर आती हूँ, डिनर रेडी करते हैं फिर। फ़िज़ा महज मुस्कुरा दी। ये दोनों माँ बेटी बकौल उसके पागल ही थीं। पल में तोला, पल में माशा। ऐना, मुझे घबराहट हो रही है। अनाया इस वक्त मनाहिल के कमरे में बैठी फ़ोन पर न जाने क्या ढूंढने में मसरूफ़ थी। जब मनाहिल की आवाज़ पर आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। निकाह हुआ आए तो इनकार कर देना। शाबाश, मेरा बच्चा, घबराहट का यही हल है। आराम से उसे हल बताया। मनाहिल ने बेसाख्ता झिरझिरी ली। दफ़ा हो जाओ, इधर आओ, तुम्हें कामयाब शादी के मशवरे दूँ। मोहल्ले की आंटी की तरह उसे अपने पास बुलाया। मनाहिल अपना भारी जोड़ा उठाती उस तक पहुँची। कान आगे करो। नया हुक्म जारी हुआ, जिसकी तामील मनाहिल ने फ़ौरन की। हाँ, तजस्सुस देखो ज़रा। बहन, खुदा का खौफ करो, मुझे क्या पता कामयाब शादी का। मेरी कौन सा हुई है? हद हो गई। मनाहिल का दिल किया उसका चेहरा बिगाड़ दे। उससे सीधे जवाब की उम्मीद रखने से अच्छा था कि बंदा ये उम्मीद रख ले कि मुर्गा अंडा देता है। हमें कोई बुला क्यों नहीं रहा बाहर? निकाह का टाइम हो गया है। थोड़ी देर बाद मनाहिल ने नया शोशा छोड़ा। ऐना ने एक दफ़ा फिर उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा तो वो सटपटाते हुए रुख मोड़ गई। निकाह हो चुका था। स्टेज पर दोनों को बिठाया गया ताकि फ़ोटो सेशन हो सके। अनाया तो इस सारे इवेंट के दौरान पहले मनाहिल को आड़े हाथों लेती रही और अब उसका निशाना सलार शाह था। मेहमानों में वो घन चक्कर बना हुआ था। ठीक तरह से उससे बात भी नहीं कर पाया था। उसको अपनी पसंद के जोड़े में देखकर वो बेहद खुश हुआ था। उसे अच्छा लगा था कि ऐना ने उसकी पसंद को अहमियत दी है। वो उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहता था, लेकिन हाय ये जालिम समाज। ऐना भी उसकी फजूल की मसरूफियत से तंग आकर कभी उसे इशारे करती तो कभी ऊट पटांग मैसेजेस, और सलार शाह पर तो उसके हर मैसेज का रिप्लाई करना फ़र्ज़ था।
جس سے اسے مزید شے مل رہی تھی۔ سفید شلوار قمیص کے ساتھ کندھے پر چادر رکھے وہ کوئی حسین وڈیرا ہی لگ رہا تھا۔ انایا بھی کئی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اس کا میک اپ سے عاری چہرہ اور بے نیاز وجود کئی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ کئی لوگوں نے رشک سے اس حسین لڑکی کو دیکھا۔ او ہو، اب مناہل میڈم کا کیا ہوگا؟ اینا کی باتوں میں آ کر مجھے اگنور کرتی تھی، اب میں تم سے گن گن کر بدلے لوں گا۔ سفید کرتا شلوار پہنے وہ اس وقت چہرے پر سنجیدگی لائے بیٹھا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی شرارتی آنکھیں کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ سلور کلر کے لہنگے میں اپنے پہلو میں کنفیوز سی بیٹھی مناہل کو جان بوجھ کر ڈرایا، اور وہ ٹھہری صدا کی بھولی اور بے وقوف۔ بدلے کے نام پر خوف اور گھبراہٹ کے مارے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہونے لگے۔ یہ شادی میں نے تمہاری محبت میں نہیں کی، بلکہ یہ محض ایک بدلہ ہے۔ جس طرح نکاح ہو گیا ہے نا، اسی طرح رخصتی بھی 1 مہینے کے اندر اندر ہوگی۔ پھر بچ کے دکھانا مجھ سے مناہل وجدان شاہ۔ اور مناہل کے بس رونے کی کسر باقی تھی، آنکھیں پانی سے بھرنے لگی۔ ہاں ہاں، پاگل لڑکی، توبہ توبہ، بالکل ہی پاگل ہو یار، سیریس ہی ہو گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر وجدان سے مزید اداکاری کرنا مشکل ہو گیا۔ مناہل تو لفظ پاگل پر ہی اٹک گئی۔ نہ جانے وہ کون سے شوہر ہوتے تھے جو اپنی منکوہا کی شان میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے تھے، اور ایک اس کا شوہر تھا جو اس کی تعریف کی بجائے اسے پاگل کہہ رہا تھا۔ سارے ارمان چکنا چور ہو گئے۔ اسے مزید رونا آنے لگا۔ یار رو تو مت، یہ نہ ہو کہ لوگوں کو مفت میں رومانس دیکھنے کا موقع مل جائے۔ اس کی زومائنی بات پر وہ ہچل ہوتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وجدان اس کو مزید چھیڑنے کا ارادہ بات پر ادھار رکھتا آریان کو بلانے لگا۔ یار میں تھک گیا ہوں، کمرے میں چلا جاؤں؟ وجدان کے شوشے پر پاس کھڑے دانیال سکندر شاہ کا کہکا گونجا۔ سلار مسکراہٹ چھپانے کے لیے رخ موڑ گیا۔ البتہ مناہل نے ہیل اس کے پاؤں پر مار کر منہ بند رکھنے کا کہا۔ وجدان نے بمشکل اپنی چیخ روکی۔ ارے آئیے آئیے، کمرے میں لے چلوں آپ کو؟ بھاری جولری اور ڈریس سے آپ تھک چکے ہوں گے وجدان صاحب۔ آریان اس سے بھی بڑا بے شرم واقعہ ہوا تھا۔ وہاں موجود لوگ سٹیج پر چلنے والی نوک جھوک کو سننے سے قاصر تھے، لیکن ان کے خوشی سے دھمکتے چہرے دیکھ کر کئی لوگوں نے رشک سے اس خاندان کو دیکھا۔ ارے آئیے آئیے ساسو ماں، خالو جانی آپ بھی آئیے۔ یار جگہ دو میرے سسرال والوں کو، شرم نہیں ہے؟ سسرال کے سامنے نہ کٹواؤ گے میری؟ ہادیہ اور حسین صاحب کو سٹیج پر آتا دیکھ کر وہ سلار اور آریان کو اٹھانے لگا۔ ایک دفعہ پھر کہہ کے گونج اٹھے۔ ریان سکندر شاہ کو اسے دیکھ کر وہ 3 ماہ کا بچہ یاد آیا۔ اسے لگا کہ حاشر کے بے جان وجود سے کیا گیا وعدہ نبھا لیا ہے اس نے۔ اس کو ہنستا ہوا دیکھ کر ایک ایک آنسو آنکھ سے پھسلا، جس سے وہ جلدی سے صاف کر گیا۔ سلار کی آنکھیں بھی ماں باپ کو یاد کر کے نم ہو گئیں۔ جانتا تھا وجدان بھی کافی اداس ہے، لیکن شاید وہ اپنے دکھ اپنے تک ہی رکھنے کا عادی تھا۔ دور کھڑی انایا نے اس ہنستے مسکراتے گھرانے کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ سب کچھ مکمل تھا۔ سلار کے اشارے پر وہ مسکراتی ہوئی اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھ کر وہ خود کو خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ ہائے لکنگ پریٹی، سلار تصویریں کھنچواتا ہوا اس کے کان کے پاس جھکتا ہوا بولا۔ اینا کی ساری بہادری اور بولڈنس اس کی قربت پر ہوا ہو جاتی تھی۔ تم بھی ٹھیک ہی لگ رہے ہو۔ تعریف بھی سیدھی طرح نہیں کی تھی اس باولی لڑکی نے، لیکن سلار کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ مجھے اچھا لگا کہ تم نے میری پسند کا خیال رکھا۔ اس کے قریب ہوتا وہ مدھم سرگوشی کر گیا۔ اینا اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو حواس معطل کر رہی تھی۔ چہرہ خون جھلکانے لگا۔ کیمرے کے فلیش ان پر پڑے تھے۔ یکے بعد دیگرے کئی تصویریں بن رہی تھی۔ ایوری تھنگ فار یو ڈیئر، اسی کے انداز میں قریب ہوتی سرگوشی نما انداز میں بولی۔ سلار آنکھیں مونتا اس کی آواز اور اس کی قربت کے سحر میں کھویا رہا، لیکن وہ بلش کرتی نیچے بھاگ چکی تھی۔ سلار مسکراہٹ دبا کر اسے دور سے دیکھنے لگا۔ وہ اس سے نظریں ملانے کی بجائے ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھی۔ چہرے پر اب بھی اس کی قربت کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، ہونٹوں پر شرمگی مسکان احاطہ کیے ہوئے تھی۔ مہمان اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ مناہی لوگ بھی نکلنے ہی والے تھے۔ پورا فنکشن بخیر و عافیت سے ختم ہو چکا تھا۔ اینا جانے ہی والی تھی، لیکن سلار نے اسے روک لیا اور یہ کہہ دیا کہ وہ اسے خود چھوڑ کر آئے گا۔ وہ پہلی بار اس کی کوئی بات بنا چوچرا کیے مان گئی تھی۔ ریان چاچو، یہ ہے اینا، میرا مطلب ہے انایا۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ اندر لایا جہاں سب بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ریان کی آنکھیں جلنے لگی۔ اتنی مشابہت غیر یقینی تھی۔ وہ پورے فنکشن میں اس کے چہرے سے نظریں چراتا رہا تھا، اور اب ایک دفعہ پھر اس کو اپنے سامنے دیکھ کر دل میں درد کی لہریں اٹھنے لگی۔ دوسری طرف ہادیہ کی آنکھوں میں حسد اور نفرت کے مارے مرچیں بھرنے لگی۔ ریان کا اسے یکٹک دیکھنا ہادیہ کی آنکھوں سے چھپا نہیں رہا تھا۔ وہ آج بھی نور الحیا کی محبت میں گرفتار تھا، اس غریب اور معمولی لڑکی کی محبت میں۔ کیا وہ آج بھی اسے نہیں بھولا تھا؟ نفرت، حسد، جلن، غصہ، کئی احساسات حاوی ہونے لگے۔ یہ کون ہے؟ پوچھنے والا دانیال سکندر شاہ تھا۔
ایکچولی میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں اس سے۔ پراعتماد لہجہ، ہاتھ میں ہنوز اینا کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ اس کے الفاظ اور اس کا گھمبیر لہجہ اینا کا دل دھڑکا گئے۔ گالوں پر سرخی پھیلنے لگی۔ کافی خراب چوائس ہے۔ ہر کسی نے آواز کی سمت میں دیکھا۔ ہادیہ چائے کا کپ رکھ کر پوری طرح ان دونوں کو گھورنے میں مصروف تھی۔ خالہ جانی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اینا کی مزاحمت کے باوجود بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ لہجہ تھوڑا سخت تھا جسے وہاں بیٹھے ہر شخص نے بخوبی محسوس کر لیا تھا۔ ویسے فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے اس لڑکی کا؟ سب ہونکوں کی طرح ہادیہ کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ وہ اسے ٹوک بھی نہیں پائے۔ وجدان بھی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ البتہ مناہل کو تو ماں سے اس طرح کی بات کی امید ہی نہیں تھی۔ مجھے اس کے بیک گراؤنڈ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، شادی اس سے کرنی ہے، اس کے خاندان سے نہیں۔ نور الحیا کی بیٹی ہونا۔ انایا کا چہرہ سفید پڑا۔ یہ نام تو کوئی نہیں جانتا تھا، وہ تو اب نور تھی، محض ڈاکٹر نور۔ دوسری طرف ریان سکندر شاہ کا دل تھم گیا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے سانس لینے کی کوشش کرنے لگا۔ سلار بھی اس نام پر ٹھٹکا۔ ذہن کے پردے پر چند مناظر لہرائے۔ نظریں گھما کر ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ دھندلے سے نقش ابھرے۔ باقی لوگ انجھمبے سے سارا معاملہ دیکھنے لگے۔ میری ماں کو کیسے جانتی ہیں آپ؟ اینا کے سوال پر ہادیہ کے چہرے پر تمسخرانہ مسکان ابھری۔ جانتی تو نہیں، لیکن جان ہی گئی ہوں اب۔ عجیب سا لہجہ۔ اینا کے دل میں انجانا سا خوف سمایا، اور ریان سکندر شاہ اتنے عرصے بعد اس کے ذکر پر قرب سے آنکھیں میچ گیا۔ کافی ٹیلنٹڈ تھی تمہاری ماں۔ ذو معنی لہجہ۔ وہاں موجود ہر شخص کا جسم جیسے کان بن گیا ہو۔ بھائی کئی لڑکوں کو ایک وقت میں پھنسائے رکھنے کا ہنر جانتی تھی۔ ریان جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اپنی محبت کی توہین برداشت کرنا ریان سکندر شاہ کے لیے موت کے برابر تھا۔ اینا کا چہرہ پھیکا پڑا۔ دل رک رک کر چلنے لگا۔ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ کیا بکواس کر رہی ہو ہادیہ حسین۔ وہ بولا نہیں دہاڑا تھا۔ دانیال اور ہادیہ کے علاوہ سب نے اس کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ میں تو ایسے ہی بولوں گی، جس نے سننا ہے سنے، نہیں تو اندر جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسی کوک ویسے بچے۔ تمہاری ماں تو ایک وقت پر ایک کے ساتھ محبت کا ڈرامہ کرتی تھی، ایک کے ساتھ شادی کی تیاریاں، اور ایک کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اب تم بھی بتا دو کہ سلار کے علاوہ کس کس کے ساتھ منہ کالا کر چکی ہو۔ سامنے کھڑی اس عورت کے الفاظ پر اینا کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ زبان پر تالے لگ چکے تھے۔ کیا بولتی؟ وہ تو خود اپنے باپ کو نہیں جانتی تھی۔ ایک آنسو پلکوں کی باڑ توڑتا گال پر لڑک گیا۔ سلار کے ہاتھ سے اینا کا ہاتھ چھوٹ کر گرا۔ اینا نے رخ موڑ کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی تھی۔ ہونٹ سختی سے بھینجے وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ سرخ آنکھوں میں وحشت تھی، اور اینا بے یقینی سے اپنے حالی ہاتھ دیکھنے لگی۔ کیا یہی تھی اس شخص کی محبت کہ وہ کسی کی بھی بات سن کر بیچ چوراہے پر اسے چھوڑ دے؟ اینا کو لگا کہ وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ بمشکل قدم اٹھا کر پیچھے جانے لگی، جب سامنے کھڑی عورت کے الفاظ پر پاؤں ہوا میں ہی رہ گیا۔ یہ گھر سے بھاگی ہوئی عورت کی بیٹی ہے، لیکن افسوس اس کے عشق نے اس کی ماں کو استعمال کر کے پھینک دیا۔ اور تم سلار شاہ، تم تو ہمیشہ اپنے لیے اچھی اور بے داغ چیزیں پسند کرتے ہو۔ تمہیں تو اپنے کپڑوں پر بھی کوئی داغ پسند نہیں ہے، تو اس پورے کے پورے داغدار وجود کو کیسے اپنے لیے پسند کر لیا؟ سلار نے قرب سے مٹھیاں بینچی۔ ریان سکندر شاہ کو سانس لینا مشکل لگا۔ عاشق، گھر سے بھاگی لڑکی، استعمال، پھینک دیا۔ اس کی حیا ایسی تو نہیں تھی، تو پھر سامنے کھڑی وہ عورت یہ کیوں کہہ رہی تھی؟ دوسری طرف اینا کا سانس اکھڑنے لگا۔ جھوٹ بول رہی ہیں آپ، جھوٹی ہیں، الزام لگا رہی ہیں۔ میری ماں ایک پاک دامن خاتون ہے، آپ ان کی ذات پر کیچڑ۔ وہ جو اپنی ہمت اور اکڑتی سانسوں کو مجتمع کر کے پہلی دفعہ کچھ بولی تھی، باقی الفاظ تو تب ہی منہ میں رہ گئے جب سلار شاہ کے ہاتھوں کی گرفت اس کے ہاتھ پر سخت ہوئی۔ اگلے لمحے اس نے خود کو کھینچتا ہوا پایا۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بازو میں درد ہونے لگا، لیکن وہ اسے کھینچتا ہوا مختلف راہداریوں سے گزرتا ہوا گیٹ کے پاس لایا۔ جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا، وہ گرتے گرتے بچی۔ آنکھیں بے یقینی سے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ کچھ بھی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں ہادیہ حالہ کبھی ہم سے جھوٹ نہیں بولتی۔ میرے میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ ایک بد کردار ماں کی بد کردار بیٹی کو اپناؤں۔ مجھے بے داغ چیزیں پسند ہیں، محبت میں بھی میں پاکیزگی کا قائل ہوں۔ اس کو منہ کھولتا دیکھ کر سلار شاہ پھنکارا۔ اس کے الفاظ اور اس کا لہجہ دونوں تیز دار خنجر کی مانند تھے۔ سلار، وہ جھوٹ ہے۔ تم جانتے ہو نا مجھے، میں تمہاری انایا ہوں، میں نہیں ہوں ایسی۔ ماما کے بارے میں جھوٹ بول رہی ہیں وہ۔ اس کے قریب ہوتی وہ بمشکل آنسو پیتی بولی، لیکن اگلے ہی لمحے سلار اس کا ہاتھ جھٹک چکا تھا۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ می، ایوری ٹائم یو ٹچ می آئی ہیٹ دیٹ پارٹ آف مائی باڈی۔ اینا لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی۔
دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا، سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ وہ روتے ہوئے اس کی منتیں کرنے لگی، لیکن سامنے کھڑا شخص بے حسی کی انتہا پر تھا۔ بازو سے پکڑ کر گیٹ کے باہر پٹکا اور دھاڑ سے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ پرانا منظر لہرایا جب اینا اسے مختلف شرائط سناتی گھر سے نکال چکی تھی۔ وہ دروازہ بجانے لگی، جان چکی تھی کہ اگر آج اس دہلیز سے واپس گئی تو خالی ہاتھ جائے گی، محبت یہیں کھو جائے گی۔ اس لیے وہ منتیں کر رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن وہ بہرا بنا دروازے کے ساتھ لگا کھڑا رہا۔ اینا چلی جاؤ، ورنہ خدا کی قسم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اس سے زیادہ سننے کی سکت نہیں تھی۔ جا رہی ہوں سلاشا، کبھی واپس نہ آنے کے لیے، اپنی اس محبت کو الوداع کہہ رہی ہوں۔ خدا کبھی ہم دونوں کو ایک دوسرے کے روبرو نہ کرے۔ زخمی لہجے میں کہتی اگلے لمحے وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس سے زیادہ کیا سننے کو باقی تھا؟ دل کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ اس شخص کی محبت اسی کی دہلیز پر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ پیچھے سالار کو خود پر قابو پانا مشکل ترین امر لگا۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ بالوں کو مٹھی میں جڑے وہ وہیں بینچ پر بیٹھا تھا جہاں منہ پر پڑنے والے زناٹے دار تھپڑ سے اس کی پوری دنیا ہل گئی۔ سرخ آنکھوں سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر دل رک سا گیا۔ یہ تھی جستجوئے عشق کی 11واں ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی ملتی رہے۔